بسم الله الرحمن الرحيم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. سورۃ المائدہ کا رکوع نمبر 8 اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 51 سے ہمارے آج کے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ المائدہ کے 5 اور 6 نمبر رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 واقعات کو ذکر کر کے یہ بات ارشاد فرمائی گئی تھی کہ یہود قابل اعتماد نہیں ہے کا تھا، اور دوسرا بنو قریظہ اور بنو نذیر جو یہود کے قبیلے تھے ان کے درمیان ہونے والے ایک قتل اور اس کی دیت یا قصاص کا تھا۔ یہودی مرد اور عورت نے زنا کیا، دونوں شادی شدہ تھے۔ خیبر کے علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا اور ان دونوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ آیا کہ ان کی شرعی سزا کیا ہونی چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم اور اللہ کی ہدایات کی روشنی میں یہ فیصلہ فرمایا کہ ان کی سزا رجم ہے۔ اسی طرح بنو قریظہ اور بنو نذیر کے درمیان اس قتل کے واقعے پر جو ناانصافی اور عدل کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا جاتا تھا، ناانصافی ہوتی تھی اور کمزور سے قصاص بھی لیا جاتا، دگنی دیت بھی لی جاتی، اور طاقتور قاتل سے صرف دیت لی جاتی، قصاص نہیں لیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی نے اس فیصلے کو بھی ختم فرمایا اور اس روایت کو ختم فرما کر عدل کی بنیاد پر فیصلہ کیا۔ آپ کے ان دونوں فیصلوں پر یہودی بہت زیادہ ناراض ہوئے، پروپیگنڈا ہوا اور مسلمانوں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی، لیکن قرآن کریم نے بنیادی طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہودی اپنی کتاب کو تو بدل چکے ہیں، قرآن اپنی کتاب میں احکامات شرع کو تبدیل کر چکے ہیں۔ غریبوں کے لیے اور قانون ہے، امیروں کے لیے اور قانون ہے، پیسے لے کر فتوے دیتے ہیں، دین فروشی کرتے ہیں اور اللہ کی آیات کو تبدیل کر کے حق کی جگہ باطل کے فیصلے کرتے ہیں، اور اپنے اس گندے طرز عمل کے بارے میں آپ سے بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ بھی یہ طرز عمل اختیار کریں۔ تو فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حق پر فیصلہ فرمائیے، شریعت کے مطابق اپنے فیصلے کو نافذ فرمائیے۔ کوئی قبول کرتا ہے تو اس کی مرضی، قبول نہیں کرتا تب بھی اس کی مرضی۔ ان حالات و واقعات کو بیان کرنے کے بعد یہاں یہ بات فرمائی ہے کہ جو رکوع نمبر 8 اور آیت نمبر 51 سے شروع ہو رہی ہے کہ مسلمانوں، یہودی یہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، یہود اور نصارہ ہمیشہ تمہارے دشمن ہی رہیں گے، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، لہذا تم بھی ان کو اپنا دوست نہ سمجھو۔ مسلمانوں کے ساتھ جو ان کے تعلقات تھے، رشتہ داریاں تھیں اور مسلمانوں کے ان کے جو معاملات تھے، فرمایا کہ ایسا نہ کرو اور ان کو اپنے لیے قابل اعتماد نہ سمجھو۔ یہود و نصارہ کے ساتھ، عیسائیوں اور یہودیوں اور دیگر مذاہب کے ساتھ دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی نوعیت ہم سورہ آل عمران میں بیان کر چکے ہیں، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ ایسی دوستی ہے، اس دوستی سے مراد ایسی دوستی ہے جس کو قلبی تعلق کہا جاتا ہے، اور اس قلبی تعلق میں ایسا تعلق قائم ہو جائے کہ آپ اپنے ملک، اپنے قوم، اپنے مذہب اور اپنی ملت کا نقصان کر بیٹھیں۔ دوستی کی ترجیحات میں اپنے دین کو، اپنی ملت کو چھوڑ دیں، ایسی دوستی حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ تجارت کرتا ہے، معاہدے کرتا ہے، امن یا صلح کے معاملات ہوتے ہیں، آمد و رفت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محلے داری قائم ہوتی ہے، یا ایک دوسرے کے ساتھ کسی بھی ضرورت کے لیے تعلق قائم ہوتا ہے، اور اس میں مسلمان اپنی دینی روایات کو قائم رکھتے ہیں، اپنے ملک اور اپنی قوم اور اپنے ملی وقار کو قائم رکھتے ہیں، ایسی دوستی حرام اور منع نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں یہاں بیان کی گئی ہیں۔ اس میں پھر آنے والے رکوعات میں یہودیوں کا یہی سارا طرز عمل، ان کی بدعملیاں
اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مسلمانوں کو ساتھ ساتھ ہدایات اور نصیحتیں بیان کی جا رہی۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 51 سے ہم پڑھ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ومن یتولہم منکم فانہ منہم، جو کوئی تم میں سے ان کے ساتھ دوستی کرے گا تو وہ انہی میں شمار ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ آپ ان کو دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، اور ان میں وہ اپنے دل کی بیماری، یعنی دل کی بیماری سے مراد کفر اور نفاق، یہودیوں سے نکلے ہوئے وہ لوگ جو دراصل منافق تھے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، ان کے دلوں میں ایک مرض ہے، نفاق کا مرض ہے۔ یہ لوگ مسلمان ہونے کے دعوے دار ہونے کے باوجود دوڑ کر جا کر ان سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ ہم پر زمانے کی گردش نہ آ جائے، یعنی کہ حالات کی خرابی کی وجہ سے ہم کہیں شکنجے میں نہ آ جائیں۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، قریب ہے کہ اللہ جلدی مسلمانوں کی فتح کو ظاہر کر دے گا، یا کوئی اور حکم اپنے ہاتھ سے مسلمانوں کو دے گا، اور پھر یہ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، اپنے دل کی چھپی ہوئی بات پر شرمندہ ہوں گے، یعنی مسلمانوں کو اللہ عزت دے دے گا اور منافق اپنے طرز عمل اور اپنی منافقت کی وجہ سے ذلیل ہو جائیں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ، مسلمان کہتے ہیں کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام کی پکی قسمیں کھاتے ہیں، إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، اور قسم کھا کر کہتے تھے مسلمانوں ہم پر یقین کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ حبطت اعمالهم، حالانکہ ان کے دل مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھے، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے اور وہ نقصان اٹھانے والے ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو اس بات کو واضح طور پر سمجھ لو، تم میں سے کوئی شخص بھی اگر اپنے دین سے پھر جائے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ ان قریب اللہ ایسی قوم کو لے آئے گا کہ اللہ ان کو پسند کرتا ہوگا، وَيُحِبُّونَهُ، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور اس قوم کی خصوصیت یہ ہوگی کہ مسلمانوں کے بارے میں ان کا دل نرم ہوگا اور کافروں کے بارے میں ان کے دل میں سختی ہوگی۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راستے میں جہاد بھی کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے بھی نہیں ڈریں گے، اور یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ اللہ واسع علیم، اللہ کا شائش وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا دوست تو اللہ اور اس کا رسول اور ایماندار لوگ ہیں، یعنی ایمان والو یہودیوں سے دوستی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، منافقین سے تعلقات تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے، تمہارے اصل دوست تو تمہارا اللہ ہے، تمہارے اصل دوستوں میں تمہارے اللہ کا نبی ہے، اور سارے ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے معاون و مددگار اور دوست ہیں۔ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، نشانی ان لوگوں کی یہ ہے نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور عاجزی کرنے والے ہیں، تکبر کو پسند نہیں کرتے۔ ومن یتول اللہ ورسولہ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو دوست رکھتا ہے، یعنی جس کی دوستی ایمان والوں کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو گئی، فإن حزب اللہ هم الغالبون، وہ تو اللہ کی جماعت میں شامل ہو گیا، اور یاد رکھو کہ اللہ کی جماعت ہی ہمیشہ غالب ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، ان لوگوں کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے، یعنی تمہارے دین کے بارے میں مذاق اور طنز کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، یا دین کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں، یا احکامات الہی اور شریعت کے احکامات کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں۔ من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے وہ لوگ ہیں جنہیں تم سے پہلے بھی کتاب دی گئی تھی اور وہ کافروں کو دوست سمجھتے ہیں۔ واتقوا اللہ، لوگو اللہ سے ڈرو، اگر تم میں ایمان ہے تو ان ہدایات پر عمل کرو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ لوگ اس کے ساتھ ہنسی اور کھیل کرتے ہیں، یعنی نماز کے لیے جب اذان دی جاتی ہے تو یہ منافق لوگ یا یہ کافر لوگ تمہاری اذان کے کلمات کو بگاڑتے ہیں، اس کی نقل اتارتے ہیں، تمہارا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ اس واسطے ہے کہ ان لوگوں کو عقل نہیں۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، اے نبی آپ اہل کتاب کو فرما دیجئے، هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، تم ہم میں کون سا عیب پاتے ہو، ہمارے اندر ایسا کون سا عیب ہے جس کی وجہ سے تم ہم سے دور ہو یا ہم سے نفرت کرتے ہو یا ہم سے دشمنی رکھتے ہو؟ بجائے اس کے، بجز اس کے ہمارے اندر کیا چیز ہے؟ یہی نا کہ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم اس وحی پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی، اور ہم اس وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو پچھلی نبیوں پر نازل کی گئی۔ تو ہمارا جرم صرف یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی وحی کی اطاعت کی، اس پر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کو ہم نے اپنا رب مانا، اس جرم کی وجہ سے تم ہم سے نفرت کرتے ہو۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، تم جانتے ہو
لیکن تمہاری اکثریت لوگوں کی نافرمان. قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، اے نبی ان کو کہہ دو کہ میں تمہیں بتلا دوں اللہ کے ہاں ان میں سے کس کی بری جزا ہے. من لعنہ اللہ، مسلمانوں کو یہ کہتے تھے کہ تم تو رائندہ ہو، تم تو اللہ کے محبوب نہیں ہو، ہم اللہ کے محبوب ہیں. جواب دیا کہ اللہ کا محبوب کون ہے، اس کا بیان تو اللہ کی کتاب میں موجود ہے، لیکن تمہاری حالت یہ ہے تم وہ لوگ ہو من لعنہ اللہ، جس پر اللہ نے لعنت کی اور اللہ کا غصہ ان پر نازل ہوا. وجعل منهم القردة والخنازیر، اور تم وہی لوگ ہو نا جن کے بڑوں کو اور جن کے قبیلوں میں سے کچھ لوگوں کو اللہ نے بندر بنا دیا تھا، کچھ کو سور بنا دیا تھا. وعبد الطاغوت، یہ سارے کے سارے تمہارے آباء و اجداد وہ تھے کہ جو شیطان کی عبادت کر رہے تھے. شیطان کی بندگی اور عبادت کرنے کا مطلب اس کے راستے پر چل رہے تھے. اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، وہی لوگ درجے کے اعتبار سے بدتر ہیں اور راہ راست سے بھی یہ لوگ بہت دور ہیں. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، اور جب یہ منافق لوگ تمہارے پاس آتے ہیں جن کے دلوں میں کفر ہے، آ کر یہ جھوٹی بات کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے. وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، حالانکہ جس وقت وہ تمہارے دروازے میں داخل ہو کر تمہاری مجلس میں آئے تھے تو وہ کافر ہی تھے، یعنی ان کے دلوں کے اندر کفر ہی تھا. قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور جب وہ آپ کی مجلس میں، آپ کی مبارک صحبت میں رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کر کے، آپ کے کلام کو سن کر، آپ کی مبارک مجلس میں بیٹھ کر اٹھ کر واپس جاتے ہیں تو پھر بھی کافر ہی ہوتے ہیں. آئے تھے تب بھی کافر تھے، واپس جا رہے ہیں تب بھی کافر ہیں. لہذا ان کا یہ کہنا کہ آمنا ہم ایمان لائے جھوٹ پر مبنی. واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اللہ اس بات کو خوب جانتا ہے جس کو وہ چھپا رہے تھے. وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان، اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے کہ ان میں سے آپ اکثر لوگوں کو دیکھیں گے کہ گناہ پر اور ظلم پر اور حرام کھانے پر حرام کھانے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جا رہے ہیں. جہاں کہیں ان کو حرام ملتا ہے، جہاں کہیں ظلم کرنے کی نوبت آتی ہے، یا جہاں کہیں کوئی گناہ کا کام ہوتا ہے تو بھاگ بھاگ کے اس میں شرکت کرتے ہیں. بہت برا ہے یہ کام جو یہ کر رہے ہیں. لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت، ان کے فقراء یعنی ان یہودیوں کے، ان عیسائیوں کے، خصوصاً یہود کے، ان کے جو فقراء ہیں اور ان کے جو علماء ہیں، فقراء سے مراد یعنی ان کے وہ بوریا نشین قسم کے لوگ، صوفیاء قسم کے لوگ، اور ان کے علماء یعنی کہ وہ ان کے صاحب علم لوگ، گناہ کی بات کہنے اور حرام مال کھانے سے انہیں کیوں منع نہیں کرتے؟ یعنی کہ سوالیہ انداز ہے. اس وجہ سے منع نہیں کرتے کہ وہ خود اس میں ملوث ہو چکے ہیں اور وہ خود رشوت لیتے اور دین فروشی کرتے. لبئس ما كانوا يصنعون، البتہ یہ بہت برا کام کر رہے ہیں. وقالت اليهود يد الله مغلولہ، یہودیوں کی سازشوں، بدعمالیوں، بدکرداریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر سختی فرمائی، اور وہ سختی کی صورت یہ ظاہر ہوئی اللہ تعالیٰ نے ان پر قحط نازل کیا، تنگ دست ہو گئے، کھیتیاں سوکھ گئیں، باغات نے پھل دینا چھوڑ دیا، اور جو معیشت کا جو دار و مدار تھا جن چیزوں پر، ان چیزوں میں نفع کی بجائے نقصان اور خسارہ ہونے لگا. تو یہودیوں نے یہ گستاخانہ کلمہ اپنی زبان سے نکالا، ید اللہ مغلولہ. ہماری معاشی حالت یہ بتاتی ہے کہ اللہ کا ہاتھ تنگ ہو گیا ہے. ہاتھ کا تنگ ہونا عرب کا ایک محاورہ ہے جو اس مفہوم میں بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی بخل کرے، بخیل ہو جائے. جب کسی کو کہتے ہیں نا کہ تو بخیل ہو گیا، تو عرب اس کو کہتے ہیں کہ تیرا ہاتھ تنگ ہو گیا. تو انہوں نے اللہ کی طرف نعوذ باللہ یہ گستاخانہ اور کفریہ کلمہ بولا کہ اللہ کی سخاوت ختم ہو گئی، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بخیل ہو گئے. تو جواب دیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کی سخاوت تو کبھی ختم نہیں ہوتی، تم خود بخیل ہو گئے، تمہارے اپنے ہاتھ تنگ ہو گئے، اور یہ سب کچھ تمہارے اعمال کی وجہ سے. وقالت الیہود، اور یہودی کہتے ہیں ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا ہے. غلت ایدیہم، انہی کے ہاتھ بند ہیں. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور اللہ کی ان پر لعنت ہے اس قول کی وجہ سے. بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس اللہ کے دونوں ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں، یعنی اللہ اپنے ان ہاتھوں سے پاک ہے. یعنی یہ جسمانی جیسے ہماری شکل و صورت ہے، ظاہر ہے اللہ تو اس سے پاک ہے، یہ صرف ایک مثال ہے، ایک تعبیر ہے. اللہ کی جو سخاوت کے دریا موجے مار رہے ہیں، سخاوت کے اس کے تو دریا بہہ رہے ہیں، تمہارے ہاتھ بندے ہوئے. ينفق كيف يشاء، جس طرح چاہے اللہ اپنے خزانوں کو خرچ کرتا ہے. ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك، اور جو کلام آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر میں زیادتی کا باعث بن گیا ہے. ان کی یہ بے ادبیاں اور گستاخیاں حسد کی وجہ سے، قرآن کو دیکھ دیکھ کر، اس کے نزول کو دیکھ دیکھ کر، قرآن کریم کی آیات کو سن کر ان کے دلوں میں حسد اور بغض بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یہ کفر میں اور پکے ہوتے جا رہے ہیں. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ،
اور ہم نے ان کے درمیان قیامت تک عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے. کلما اوقدوا نارا للحرب، جب کبھی لڑائی کے لیے آگ سلگاتے ہیں تو اللہ اس کو بجھا دیتا ہے. یہودیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف معاہدات کر رکھے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ امن کی بجائے جنگ کو ترجیح دیتے تھے. جب موقع ملتا شرارت کرتے، جنگ کی آگ بھڑکانے کی کوشش کرتے، نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنی سازشوں میں ناکام ہوتے رہتے ہیں. یہ آگ لگانا چاہتے ہیں، اللہ اس آگ کو بجھا دیتا ہے. فَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور اللہ سے ڈرتے تو ہم ان میں سے ان برائیوں کو دور کر دیتے اور ضرور انہیں اپنی جنت کی نعمتوں میں داخل کر دیتے. لیکن اہل ایمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کر کے بہت بڑا جرم کیا. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اگر وہ تورات اور انجیل کو اور اس کے احکام کو قائم رکھتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، اور اس چیز کو جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل ہوئی تو اپنے اوپر سے اپنے پاؤں کے نیچے سے کھاتے. کچھ لوگ ان کے سیدھی راہ پر ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی نعمتوں کو برساتے، لیکن انہوں نے احکامات الہی کو چھوڑ دیا. تو سمجھ میں یہ بات آئی کہ جب کوئی قوم اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیتی ہے تو اس پر تنگیاں آ جاتی ہیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے ترقی کے دروازے بند کر دیتے ہیں. منہم امت مقتصدہ، ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر چل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع بن گئے ہیں، اور اکثر ان میں سے برے کاموں میں مصروف ہیں. یا ایھا الرسول، یہودیوں کی بد عہدیاں، بد اعمالیاں، بد کرداریاں، یہ سب کچھ اپنی جگہ، لیکن اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ جو بھی کریں، جو کچھ اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے آپ اس کو لوگوں کو پہنچاتے رہیے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا پھر آپ نے پیغمبری کا حق ادا نہ کیا، یعنی آپ دعوت و تبلیغ کا صحیح طریقے سے حق ادا کریں. اللہ یعصمک من الناس، ان لوگوں کی پرواہ نہ کریں، اللہ لوگوں سے آپ کو بچائے گا، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دے گا. قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل کتاب کو کہہ دیجئے تم کسی راہ پر نہیں ہو جب تک کہ تم تورات اور انجیل اور جو چیز تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے اس کے احکامات کو قائم نہیں کرو گے. یعنی اہل کتاب اس بات کو سمجھ لو، تم اگر ہدایت کے راستے پر چلنا چاہتے ہو تو تمہیں پھر تورات و انجیل کے احکامات کی روشنی میں اس قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا. وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، اور لازم بات یہ ہے کہ یہ فرمان جو آپ پر نازل ہوا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھائے گا. یعنی کہ قرآن کریم نے بتا دیا کہ قرآن کے نازل ہونے کے ساتھ ساتھ جیسے مسلمانوں کے دل کی طمانینت اور سکون ان کو حاصل ہوتا ہے، ایسے ہی یہود و نصارہ کے دلوں میں بغض اور حسد بڑھتا جا رہا ہے. مگر انکار کرنے والوں کے ہاتھ پر کچھ افسوس نہ کرو. ان الذین آمنوا، یہ تو کافروں کا حال تھا، لیکن جو لوگ ایمان لے آئے ان ایمان لانے والوں میں کوئی یہودی ہیں، صحابی ہیں یا عیسائی ہیں یا کوئی بھی جو اللہ پر ایمان لایا، قیامت پر ایمان لایا اور اس نے نیک اعمال کیے، اس کو تو اللہ کے ہاں کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، اور ہم نے بنی اسرائیل سے اس بات کا پکا وعدہ لیا تھا، ان کی طرف کئی رسول ہم نے بھیجے تھے. کلما جاءہم رسول بما لا تهوى انفسهم، کہ جب کبھی کوئی بھی رسول ان کے پاس اللہ کا کوئی حکم لایا جو ان کی مرضی کے خلاف بھی ہوگا تب بھی وہ اس پر عمل کریں گے. لیکن فریقاً کذبوا وفریقاً یقتلون، ان یہودیوں کی ایک جماعت نے ایسا کیا کہ ایک جماعت نے تو ان نبیوں کو ہی جھٹلا دیا، اور ایک جماعت اس سے آگے بڑھ کر بدبخت تھی کہ اس نے نبیوں کو قتل کرنا شروع کیا، نعوذ باللہ. وحسبوا اللہ تکون فتنۃ، اور یہی گمان کیا کہ کوئی فتنہ نہیں ہوگا. فعموا وصموا ثم تاب اللہ علیہم، پھر اندھے اور بہرے ہوئے، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، ان بدعمالیوں میں اندھا پن اور بہرا پن ان پر مسلط ہو گیا. لیکن پھر اللہ کے نبیوں کی شفقت اور مہربانی سے ان کے حق میں جو دعائے توبہ کی گئی اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. ثم عموا وصموا كثير منهم، اللہ نے توبہ قبول کر کے اپنے مہربان اور شفیق رحیم و کریم ہونے کا فیصلہ فرما دیا اور اپنی ذات کو ان کے لیے رحمت کی چادر بنا دیا. لیکن انہوں نے اس توبہ کی قبولیت کے بعد بجائے اس کے کہ اطاعت کرتے پھر سرکشی کا راستہ اختیار کیا، اور ایسی سرکشی کی کہ پھر اندھے اور بہرے بن گئے. اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اہل کتاب کو کہیں کہیں تو مجموعی اور اجتماعی طور پر خطاب ہے، کہیں یہودیوں کو الگ خطاب ہے اور عیسائیوں کو الگ خطاب ہے. آیت نمبر 72 سے عیسائیوں کو، نصارہ کو الگ سے خطاب کیا جا رہا ہے.
لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اور البتہ تحقیق وہ لوگ بھی کافر ہو گئے جنہوں نے یہ بات کہی کہ بے شک اللہ کون ہے، اللہ تو مریم کا بیٹا مسیح ہی ہے۔ نعوذ باللہ، انہوں نے حضرت مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے کر خدا ہی قرار دے دیا۔ وقال المسیح، حالانکہ مسیح علیہ السلام نے کہا تھا، اے بنی اسرائیل، اللہ کی بندگی کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ، بے شک جس نے شرک کیا، اس نے اس شرک کرنے والے پر اللہ تعالیٰ نے علیہ الجنت ومأواہ النار، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور شرک کرنے والا کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام خود تعلیم دے کر گئے، وما للظالمین من انصار، اور حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا لوگوں جو ظلم کرے گا، ظلم سے مراد شرک ہے، جو شرک کرے گا اس کا اللہ کے سامنے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اور وہ لوگ بھی کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ ایک نہیں ہے، خدا ایک نہیں ہے بلکہ خدا تین ہیں۔ ہم نے سورہ آل عمران میں تفصیل سے بتایا تھا، عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے خدا ایک نہیں، خدا تین ہے، اقانیم، خدا تین ذاتوں کا مجموعہ ہے، نعوذ باللہ۔ ایک تو اللہ ہے، ایک اس کی بیوی ہے نعوذ باللہ مریم، اور دوسرا اس کا بیٹا ہے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے، ان تینوں سے مل کر خدائی وجود میں آتی ہے، اور یہ تینوں خدا کے ساتھ تینوں خدا ہیں۔ اور بعض عیسائیوں کے فرقے کہتے ہیں کہ خدا تین ہیں، ایک اللہ ہے، ایک اس کا بیٹا نعوذ باللہ عیسیٰ ہے، اور ایک روح القدس یعنی کہ جبرائیل وہ خدائی میں شریک ہے۔ تو قرآن کریم میں فرمایا یہ ان کا قول کفر پر مبنی ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، حالانکہ اللہ تو ایک معبود ہے، اس کے علاوہ اس کائنات میں کوئی دوسرا معبود نہیں۔ اور اگر اس بات سے کہنے سے یہ باز نہیں آئیں گے جو یہ بری باتیں کہتے ہیں، اور اس کفر پر قائم رہنے والوں کو پھر دردناک عذاب ملے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ، تعجب ہے اللہ کے آگے یہ توبہ کیوں نہیں کرتے؟ اتنا بڑا کلمہ کہہ دیا، خدا کی اولاد ہے، اتنی بڑی بات کہہ دی کہ خدا کی بیوی ہے، اتنے بڑے کلمے کو یہ کہہ کر اس سے توبہ کیوں نہیں کرتے اور اللہ سے اس پر معافی کیوں نہیں مانگتے؟ یہ معافی مانگ لیں تو اللہ ان کو معاف کر دے گا، کیونکہ وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور یاد رکھو، اپنے عقیدے کو درست کر لو، مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ ابن مریم، حضرت مریم کے بیٹے عیسیٰ جن کا نام مسیح بھی ہے، وہ صرف ایک پیغمبر تھے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان کی طرح کے اور پیغمبر بھی دنیا میں گزر گئے۔ وامہ صدیقہ، اور ان کی ماں خدا کی بیوی نہیں، لیکن اللہ نے ان کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا، وہ صدیقہ تھی۔ صدیقہ، صدیق کی مؤنث ہے، صدیق ایک منصب ہے۔ قرآن کریم میں انعام یافتہ لوگوں کی جو فہرست بتائی گئی ہے، ہم نے پیچھے پڑھی ہے، اس فہرست میں یہ بات بتائی گئی سورہ النساء میں، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، جن لوگوں پر دنیا میں اللہ کا انعام نازل ہوا ان میں سب سے پہلے اور بڑے مقام اور مرتبے پر جو لوگ ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ کے نبیوں کے بعد امت میں جس شخصیت کا سب سے بڑا مقام ہوتا ہے وہ صدیق ہوتا ہے، اور حضرت عیسیٰ کی والدہ کو قرآن کریم نے صدیقہ قرار دیا، گویا کہ اپنی امت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا ایک مقام تھا نبی ہونے کی حیثیت سے، ان کے بعد ایک عزت والا مقام اللہ نے ان کی والدہ کو دیا، اور وہ صدیقہ تھی، لیکن وہ خدا کی بیوی نہیں تھی۔ اور ایک سادہ سی، بڑی سادہ سی ایک دلیل قرآن نے دی، کانا یاکلان الطعام، یہ عیسیٰ ہوں یا ان کی والدہ مریم ہوں، دونوں کھانا کھاتے تھے، اور جو کھانا کھاتا ہے اس کا مطلب ہے اس کو بھوک لگتی ہے، اس کو پیاس لگتی ہے، اور جو کھانا کھاتا ہے بھوک اور پیاس لگتی ہے اس کو حاجت بھی ہوتی ہے، اس کو پیشاب اور پخانے کا تقاضا بھی ہوتا ہے۔ تو جو کھانا کھائے اور جو پیشاب پخانا کرے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ کتنی سادہ اور خوبصورت دلیل دے کر عیسائیوں کے پورے عقیدے کا رد کر دیا۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو تو صحیح ہم انہیں کیسی دلیلیں بتاتے ہیں، اور ان دلیلوں کے باوجود وہ الٹے راستے پر چل رہے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ، ان کو کہو تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی بندگی کیوں کرتے ہو جو تمہارے نفع اور نقصان کے مالک نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام تو اپنے نفع نقصان کے خود بھی مالک نہیں، ان کا نفع نقصان بھی اللہ کے اختیار میں تھا، پھر تم ان کو اپنا خدا بناتے ہو۔ واللہ هو السمیع العلیم، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اور خصوصاً عیسائیوں، دین میں غلو نہ کرو، زیادتی نہ کرو، مبالغہ میزی نہ کرو، یعنی دین کی تعلیمات میں جھوٹ کو شامل نہ کرو، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو اس سے پہلے گمراہ ہوئے۔ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، خود بھی گمراہ تھے اور انہوں نے لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھی راستے وہ دور ہو گئے تھے۔ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، بنی اسرائیل میں سے جو لوگ کافر ہوئے تھے ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام جو مریم کے بیٹے تھے ان کے ذریعے اللہ نے لعنت کی تھی، یعنی انجیل میں اللہ نے ایسی آیات نازل کی جس میں سے بنی اسرائیل کے نافرمان لوگوں پر لعنت تھی۔
اسی طرح زبور میں اللہ نے ایسی آیات نازل فرمائی جن میں بنی اسرائیل کے نافرمانوں پر لعنت تھی، ذالک بما عصوا، یہ اس لیے کہ وہ نافرمان تھے اور خدا سے دور ہو گئے تھے، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، آپس میں برے کام سے منع نہیں کرتے تھے، اور جو وہ کر رہے تھے وہ کیسا ہی برا کام جو کر رہے تھے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود تھے، اور وہاں پھر آپ نے مدینہ ہجرت کی، اور اسی زمانے میں رسول اللہ کے پاس حبشہ کے بادشاہ کا، نجاشی کا ایک وفد مدینہ حاضر ہوا، اور انہوں نے آ کر جب رسول اللہ سے قرآن سنا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور حبشہ کے بادشاہ نے مسلمانوں کو پناہ بھی دی تھی۔ تو اس وجہ سے اس زمانے میں جو حالات پیش آئے اس زمانے کے اعتبار سے تو ایسا ممکن ہو سکتا ہے۔ یہودی تو اپنی عداوت اور دشمنی میں حد سے زیادہ بڑے ہوئے ہیں، مشرکوں کی دشمنی بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن کچھ زمانوں میں ایسے ادوار گزرے ہیں کہ عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کی کچھ موافقت و مناسبت رہی ہے، اور ان کے ساتھ نرم روی رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ عیسائی ایسے ہوں۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ عیسائیوں نے مسلمانوں میں ایسے ایسے ظلم کی، اور ایسے ایسے تشدد کے واقعات موجود ہیں، اور ایسے ایسے ظلم کی داستانیں موجود ہیں کہ انسان کی روح کانپ جاتی۔ تو اس زمانے کے حالات میں یہ آیت نازل ہوئی، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، سب سے زیادہ لوگوں میں سب سے زیادہ مسلمانوں کے دشمن یہودی ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے تو مشرک ہیں، وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ، اور سب سے نزدیک محبت کے اعتبار سے مسلمانوں سے ان لوگوں کو پائے گا کہ جو کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ، یہ اس لیے کہ ان میں علماء بھی ہیں، ان میں فقراء بھی ہیں، اور اس لیے کہ وہ تکبر نہیں کرتے، یعنی کہ عیسائی یہودی اور مشرکوں کی بنسبت کچھ اوصاف کے حامل ہیں، اگرچہ یہ ہیں تو کافر ہی، لیکن ان کے اندر ان کی بنسبت عداوت اور دشمنی کا مادہ کم ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ کچھ ہمدردی کے جذبات موجود ہیں۔ اسی آیت کے تسلسل میں آگے 7ویں پارے کا آغاز ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے صحابہ کرام نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، اور وہ ایک ملک تھا جہاں پر نجاشی حکمران تھا۔ نجاشی بادشاہ جو تھے وہ اس زمانے میں عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ جب مسلمان وہاں پہنچے تو عرب کے مشرکین، ان کے مختلف لوگ وہاں گئے، اور انہوں نے نجاشی کو جا کر تحفے تحائف دیے، اور یہ کہا کہ یہ لوگ ہمارے ملک کے باغی ہیں، ہماری قوم کے باغی ہیں، ان کو ہمارے حوالے کرو۔ تو مسلمانوں پر طرح طرح کے الزامات لگائے۔ نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں سے جب ان کے مذہب اور ان کے نبی کی تعلیمات کے بارے میں پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو اس ہجرت میں شامل تھے، انہوں نے نجاشی کے سامنے رسول اللہ کا کردار بتایا، تعریف بتائی، اپنے دین کی تعلیمات بتائیں، اور سورہ مریم کی تلاوت کر کے سنائی۔ تو جب نجاشی نے سنا تو اس نے کہا کہ یہ تو وہی باتیں ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے۔ تو اس نے مسلمانوں کو نہ صرف پناہ دی بلکہ عزت اور احترام سے پیش آیا، بلکہ مکہ کے سرداروں اور قریش کے نمائندگان کو تحفے بھی لینے سے انکار کر دیا، اور نامراد واپس لوٹایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو نجاشی بادشاہ کا ایک وفد اللہ کے نبی کی خدمت میں مدینہ آیا، اور انہوں نے براہ راست آپ سے ملاقات کی، اور ملاقات کے بعد آپ سے پوچھا اپنے دین کے بارے میں کچھ بتائیے، اللہ کی وحی ہمیں سنائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سورہ یاسین کی تلاوت کی کر کے سنائی۔ تو وہ جو وفد آیا تھا وہ سورہ یاسین کی تلاوت سن کر رونے لگا۔ جب ان کے سامنے تعلیمات آئیں تو انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ یہ تو ساری باتیں وہی ہیں جو ہمارے نبی حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی تھی، اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ بھی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو وہ قرآن کی تلاوت سن کر ان کی آنکھوں سے جو آنسو جاری ہوئے تھے، رسول اللہ کے ساتھ جو ان کو ہمدردی ہوئی، اور انہوں نے جو دین اسلام قبول کیا، اور پھر اس وفد نے واپس جا کر نجاشی بادشاہ کو بتایا تو نجاشی نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جو عیسائی دنیا کے مسلمان ہونے والے معتقدین اور صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کی یہ آیات ہیں جو 7ویں پارے کے آغاز میں ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ لوگ، یعنی کہ ان عیسائیوں میں سے بعض لوگ جو نرم دل ہیں، ان میں مسلمانوں سے تعلق اور رغبت رکھنے والے لوگ، ان کی تعریف جو فرمائی تو اسی کے تسلسل میں فرما رہے ہیں کہ جب وہ اس چیز کو سنتے ہیں جو رسول پر اتری، یعنی کہ یہ قرآن، تو ان کی آنکھوں کو دیکھو گے تم لوگ کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے قرآن کو سن کر حق کو پہچان لیا، اور وہ کہتے ہیں ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لانے کا اعلان کرتے ہیں، آپ ہمیں ایمان لانے والوں میں شمار کر لیں۔ وما لنا لا نؤمن باللہ، اور ہمیں کیا ہے کہ وہ لوگ تو ایمان لے آئے، لیکن ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لے آئیں، اور اس چیز پر جو ہمیں حق سے پہنچی ہے اس کی طمع رکھتے ہیں، اور ربنا ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین،
اور ہم اس چیز کی تمنا رکھتے ہیں کہ ہمارا رب نیک لوگوں میں ہمیں داخل کر دے. فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا. ان ایمان لانے والوں کی تعریف فرمانے کے بعد ان کی دعا کا جواب اللہ نے دیا. اللہ نے انہیں ان کے کہنے کے بدلے ایسے باغ دیے کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یعنی ان کے لیے اللہ نے جنت کا فیصلہ فرما دیا، اور نیکی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا. لیکن دوسری طرف جو ہماری آیات کو سن کر جھٹلاتے ہیں وہ دوزخ میں رہنے والے ہیں، دوزخ کے عذاب میں رہیں گے. یہاں آیت نمبر 86 اور رکوع نمبر 11 مکمل ہو گیا، اور یہود اور عیسائیوں کے حوالے سے جو بیان تھا وہ بھی تقریباً یہاں پر مکمل ہو گیا ہے. اب درمیان میں کچھ احکام ہیں. پہلے بھی بتایا تھا، سورہ مائدہ کے شروع میں بھی ہم نے بہت سارے اہم احکامات پڑھے حلال اور حرام ہونے کے حوالے سے. اس رکوع نمبر 12 میں بھی سورہ مائدہ میں کچھ احکامات بیان کیے جا رہے ہیں. پہلا حکم تو یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا. ایمان والوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ یہودی اور عیسائی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اوپر از خود کچھ چیزوں کو حرام کر رکھا ہے. مشرکوں نے بھی ایسا ہی کیا ہے کہ کچھ چیزوں کو اپنے اوپر خود ہی حرام کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم اپنے اوپر اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال یا حرام نہ کرو، بلکہ حلال اور حرام کا اختیار اللہ کے پاس. اللہ نے جس چیز کو حرام کیا اس کو حرام مانو، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اس کو حلال مانو. ایمان والو لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، صاف ستھری چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کرو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وَقُولُوا، اور وہ کھاؤ جو اللہ کے رزق میں سے تمہیں حلال اور پاک چیزیں میسر ہیں، اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. لا یؤاخذکم اللہ باللغو، حلال اور حرام کا اختیار جب اللہ کے پاس ہے تو کوئی شخص دنیا میں از خود کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ فرمائی، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، قسموں کا بیان. ہم نے سورہ بقرہ میں قسم کی تفصیلات پڑھی تھی. ایک قسم وہ ہوتی ہے جو کوئی شخص اپنی زبان سے تکیہ کلام کے طور پر بیان کرتا ہے، بات بات میں واللہ واللہ اللہ کی قسم، بغیر کسی ارادے کے اور بغیر کسی مقصد کے قسم اٹھاتا ہے. یہ لغو ہوتی ہے. اس قسم کا اٹھانے کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے. دوسری قسم وہ ہوتی ہے کسی انسان نے ماضی کے کسی واقعہ کے حوالے سے اٹھائی، مثال کے طور پر کہتا ہے کہ فلاں شخص نے یہ کام کیا تھا، اب اس پر قسم اٹھاتا ہے. اب اگر یہ قسم اٹھانے والے نے اس قسم کو جان بوجھ کر جھوٹ بولا کہ فلاں کام فلاں شخص نے کیا تھا، اور جھوٹ بول کر قسم اٹھائی، تو اس پر اس کو گناہ تو ہوگا، توبہ اور استغفار کرنا پڑے گا، کفارہ کوئی نہیں ہے. لیکن اگر کسی ماضی کے واقعہ کے متعلق اس نے کوئی ایسی قسم اٹھائی کہ قسم اٹھا کر یہ کہا کہ فلاں کام فلاں شخص نے کیا ہے، لیکن اس کہنے میں اس کا ارادہ جھوٹ بولنے کا نہیں تھا بلکہ اس کے پاس معلومات صحیح نہیں تھی، تو غلطی سے قسم اٹھا کر جھوٹ بول دیا، اس پر اس کو کوئی گناہ نہیں. لیکن ایک قسم ایسی ہے جو مستقبل کے واقعہ کے حوالے سے، اللہ کی قسم میں فلاں کام نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں فلاں جگہ نہیں جاؤں گا، اللہ کی قسم میں فلاں چیز نہیں دوں گا، مستقبل کے کسی واقعہ کے حوالے سے قسم اٹھاتا ہے تو اس قسم کو پورا کرنا ضروری ہے. اگر اس کو توڑا تو پھر اس کا کفارہ ہے، اور اس کا کفارہ اس آیت میں ذکر کر دیا. اور اگر کسی جائز اور حلال کام سے رکنے کی قسم اٹھائی تو اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کسی جائز کام کو کرنے سے روکنے کی قسم اٹھانا بہتر ہے کہ اس قسم کو توڑ دے اور اس کام کو کرے. مثال کے طور پر کوئی شخص یہ قسم اٹھاتا ہے اللہ کی قسم میں اپنے بھائی سے بات نہیں کروں گا، تو یہ ناجائز ہے. قسم توڑے اور کفارہ ادا کرے. اللہ کی قسم میں آج کے بعد دودھ نہیں پیوں گا، تو دودھ تو حلال اور پاکیزہ چیز ہے، خواہ مخواہ قسم اٹھا کر اس کو اپنے لیے ممنوع کر دیا، تو دودھ پیے اور قسم توڑ کر کفارہ ادا کرے. قسم کا کفارہ آیت نمبر 89 میں بتایا. اللہ تمہیں تمہاری بےہودہ قسموں پر تو نہیں پکڑتا، لیکن ان قسموں پر ضرور پکڑتا ہے جنہیں تم مضبوط کرتے ہو، یعنی مستقبل کے ارادوں کے. فکفارتہ، اگر تم نے کوئی قسم اٹھا کر توڑ دی، اس کا کفارے کی پہلی شکل یہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اور یہ کھانا اوسط درمیانے درجے کا ہو، 2 وقت کا کھانا دینا ہے. ما تطعمون اہلیکم، ایسا کھانا جو تم خود یا اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو. اگر تمہیں کھانا میسر نہیں، او کسوتہم، تو یا پھر تم 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دو، ان کو کوئی لباس دے دو. اگر تمہارے پاس یہ بھی سہولت نہیں، او تحریر رقبہ، تو پھر تم کیا کرو کہ ایک غلام آزاد کرو. غلام کا تصور تو آج موجود نہیں ہے، لہذا یا تو قسم کا کفارہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، بہترین شکل تو یہی ہے. اور اگر یہ نہیں ہو سکی تو 10 کپڑے دے دے، 10 جوڑے غریبوں کو دے دے. اگر یہ بھی ممکن نہیں تو پھر فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام،
اگر ان میں سے کوئی بھی شکل ممکن نہیں تو پھر 3 روزے رکھے تو قسم کا کفارہ ہو جائے گا. اس طرح تمہاری قسموں کا کفارہ ہے اذا حلفتم، جب تم قسم کھاتے ہو. لیکن اللہ تمہیں کہتے ہیں واحفظوا ایمانکم، قسم اٹھا کر توڑنے کے لیے نہیں ہوتی، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو. لیکن یہ بات پہلے بتا دی، فضول قسم کی قسم اٹھا کر کسی جائز کام سے رکنے کی قسم اٹھائی، اس کو توڑنا ضروری ہے. کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے حکم بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر کرو. اسی طرح آیت نمبر 90 میں ایک اور حکم بیان کر دیا، شراب اور جوا اور بتوں کے نام پر فال کے تیر نکالنا اور بتوں کے نام پر یہ مختلف جو کام ہوتے تھے جس کا سورہ مائدہ کے شروع میں ہم نے بیان کیا تھا، اس کی حرمت کو بیان کر دیا. شراب کے حوالے سے بتایا تھا کہ قرآن کریم میں 2 آیات پہلے گزر چکی ہیں. سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا یسألونک عن الخمر والمیسر، مسلمان آپ سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ ان کو کہیں کہ اس میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، اس میں فائدہ بھی ہے اور گناہ بھی ہے. پھر سورہ نساء میں ہم نے پڑھا کہ لا تقربوا الصلاۃ انتم سکارا، مسلمانوں جب نشے کی حالت ہو تو پھر نماز نہ پڑھا کرو، نماز کے قریب بھی نہ جایا کرو. لوگوں کو عادی بنا دیا اس بات کا کہ شراب بری چیز ہے، اور جب لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تو اب سورہ مائدہ کی اس آیت میں شراب کی حرمت کا بیان کر دیا. اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، شراب اور جوا اور بت اور فال کے تیر، یہ سارے کے سارے شیطان کے گندے کام ہیں. جو فال نکالتے ہیں، فال بازی کرتے ہیں، کوئی بتوں کے نام پر، کوئی طوطے کا فال نکالتا ہے، کوئی کسی اور طریقے سے فال نکالتا ہے، یہ جاہلیت کے دور کی باتیں ہیں، سب شیطان کے گندے کام ہیں. ان سے بچتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ. انما یرید الشیطان ان یوقع، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تم میں دشمنی اور بغض ڈال دے. جب کوئی انسان شرابی بن جاتا ہے یا جواری بن جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بھی برباد کرتا ہے، لوگوں کو بھی برباد کرتا ہے، اور تمہیں شیطان اللہ کی یاد سے اور نماز سے روکنا چاہتا ہے. لہذا تم باز آ جاؤ. واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانو اور ان گناہوں سے بچو. فإن تولیتم، اگر تم پھر گئے تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمے صرف بات کو پہنچانا ہے. تم نے اگر بات مان لی تو ٹھیک ہے، نہیں مانی اور تم منہ موڑ کر چلے گئے تو نبی کا کوئی نقصان نہیں. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان پر اس بارے میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ جو پہلے وہ شراب یا جوے کی کوئی چیز یا فال یا بتوں کے نام پر کچھ کھا چکے ہیں تو ان کو معاف ہے. آئندہ پرہیزگاری کریں، ان کا ایمان اور ان کے نیک اعمال جو ہیں سو مت تکو، ایمان لا کر نیک اعمال کر کے پھر وہ پرہیزگار ہو گئے اور پھر ان کی پرہیزگاری اور ان کی نیکی ان کے کام آنے والی ہے. اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم، اے ایمان والو، البتہ اللہ ایک بات سے تمہیں آزمائے گا، اس شکار سے جس پر تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچیں گے، تاکہ اللہ معلوم کرے کہ بن دیکھے اس سے کون ڈرتا ہے. یہ آنے والا رکوع جو رکوع نمبر 13 ہے اور آیت نمبر 94 ہے. احرام کی حالت میں خشکی کا شکار حرام ہے. ہم نے سورہ مائدہ کے شروع میں بھی بیان کر دیا تھا. یہاں اس کے مزید احکام ہیں. اگر کسی شخص نے عمرے کا احرام باندھا یا کسی شخص نے حج کا احرام باندھا اور احرام باندھ کر وہ نکلا تو اب اس شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ خشکی کا کوئی شکار کرے. خشکی کا کسی بھی قسم کا کوئی جانور، چاہے وہ حلال جانور ہو چاہے وہ حرام ہو، شکار کرنا جائز نہیں. ہاں، طریقہ شکار، مثال کے طور پر دریا میں سفر کر رہا تھا یا سمندر میں سفر کر رہا تھا کشتی یا جہاز پر، اس کے شکار کی ممانعت نہیں. خشکی کے شکار کے حوالے سے فرمایا کہ جب تم نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائیں گے. تمہارے سامنے شکار آئیں گے، جانور تمہارے دائیں بائیں پھریں گے، تم اپنا نیزہ یا تیر نکالو اور ان کو پکڑ کر شکار کر سکتے ہو، لیکن تمہیں اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ تم اپنا ہاتھ روکتے ہو کہ نہیں روکتے. تو یہ بتا دیا کہ حالت احرام میں شکار تو حرام ہے، یہ اللہ نے تمہاری آزمائش رکھی. دوسری بات، ان آیات میں حالت احرام میں شکار کا کفارہ بتا دیا، اور شکار کے کفارے کی 3 شکلیں ہیں. مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے کسی حلال جانور کو شکار کیا، مثال کے طور پر کوئی ہرن شکار کیا، نیل گائے شکار کی، ایسی شکل میں اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس شکار کی قیمت کے برابر جو مویشیوں میں سے جانور ہے اس جانور کو یا قربان کرے یا اس کی قیمت دے. مثال کے طور پر اگر کسی نے ہرن شکار کیا تو ہرن کی طرح کا جانور ظاہر ہے بکری یا بکرا ہے، تو پھر اس بکری یا بکرے کی قربانی دینی پڑے گی یا اس کی قیمت جو ہے وہ صدقہ کرنی پڑے گی، یہ اس کا کفارہ ہے. اور اگر کسی شخص نے حرام جانور حلال جانور میں بڑا جانور شکار کیا جیسے نیل گائے، تو گائے کے بدلے میں پھر اس کو مویشیوں میں سے گائے یا اونٹ کی قربانی دینی پڑے گی یا اس کی قیمت دینی پڑے گی. دوسری شکل شکار کی یہ ہے کہ احرام کی حالت میں شکار کرنے والے نے کسی حرام جانور کو شکار کیا، مثال کے طور پر کوئی کتا مار دیا، یا مثال کے طور پر جنگل میں جاتے ہوئے کوئی ایسا جانور جیسے شیر، چیتا یا کوئی گیدڑ وغیرہ اس کا شکار کیا. تو ایسی صورت میں اس کی قیمت میں صرف ایک بکری ہے، یا اس بکری کو
قربانی کر دے تو یا پھر اس کی قیمت ادا کر دے۔ تیسری صورت یہ ہے اگر کسی کے پاس شکار کی قیمت نہیں ہے اور اس کے بدلے میں جانور بھی دینے کو نہیں ہے اور قیمت بھی نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیمت نہ ہونے کی صورت میں اس کو روزے رکھنے پڑیں گے۔ اور روزے رکھنے کی شکل کیا ہوگی؟ روزے رکھنے کی شکل یہ ہوگی کہ جس طرح کا جانور شکار کیا ہے اس کی قیمت لگوائی جائے گی، اور جو اس کی قیمت بنے گی اس قیمت کو فی روزے پر ایسے تقسیم کیا جائے گا کہ 2.25 سیر گندم کی قیمت فی روزہ ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے شکار کیا اور اس شکار کی قیمت مثال کے طور پر ایک مثال دیتے ہوئے سمجھاتا ہوں کہ اگر کسی نے ہرن شکار کیا اور مارکیٹ میں اس ہرن کی قیمت جو تھی وہ 25,000 تھی، تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس شخص کے پاس 25,000 دینے کے پیسے تو نہیں ہیں اور نہ ہی بدلے میں بکری یا بکرا دینے کی ہمت و سخت ہے، تو اب اس 25,000 کی جگہ اس نے روزے رکھنے، اس کی تقسیم ایسے کرائے گا کہ دیکھا جائے گا کہ اس 25,000 میں اگر گندم خریدی جائے تو کتنی آئے گی؟ اگر وہ گندم آئے گی 25,000 میں جتنے کلو گندم آئے گی تو فی روزے کے اعتبار سے 2.25 سیر گندم یہ اس کے روزے کا کفارہ یا فدیہ بنے گا۔ یہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا اور یہ بتا دیا کہ احرام کی حالت میں تمہیں بچنا ہے اور پرہیز کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، البتہ ایک بات سے تمہیں اللہ تعالیٰ آزمائے گا، وہ بات ہے اس شکار سے جس پر تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچیں گے۔ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ بغیر دیکھے اللہ سے کون ڈرتا ہے، پھر جس نے اس کے بعد زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، ایمان والو جس وقت تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار کو قتل نہ کرو، اور جو کوئی تم میں سے اسے جان بوجھ کر مارے گا تو اس کے اوپر کفارہ ہے اس مرے ہوئے کے برابر، مویشی میں سے اس پر اس کا بدلہ دینا لازم ہے جو تو تم میں سے 2 معتبر آدمی تجویز کریں، یعنی اگر جانور نہیں تو پھر اس کی کوئی قیمت ہو اور کوئی 2 معتبر بندے اس کی قیمت متعین کر دیں، بشرطے کہ قربانی کعبہ تک پہنچنے والی ہو، یا کفارہ یعنی اس قربانی یا اس کفارے کو حرم کی حدود میں جا کر ادا کرنا ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو طعام مسکین، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا اس کے برابر روزے رکھو، لیذوق وبال امری، تاکہ اپنے کام کا وبال تمہیں پھر پتہ چلے کہ تم نے غلط کام کیا۔ عفا اللہ عما سلف، آج کے بعد کفارہ ہے، آج سے پہلے جو ہو چکا اللہ نے معاف کر دیا۔ ومن عاد فینتقم اللہ من، جو کوئی پھر جائے گا اللہ اس سے بدلہ لے گا اور اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، خشکی کا شکار حرام ہے لیکن اللہ نے تمہارے لیے دریا کا شکار کرنا اور اس دریا کی مچھلیوں وغیرہ کا احرام کی حالت میں کھانا بھی حلال کر دیا ہے تمہارے واسطے اور تمہارے مسافروں کے لیے فائدہ ہے۔ ظاہر دریا اور سمندر میں کوئی اور خوراک نہیں ملتی تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی۔ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، اور تم پر جنگل کا شکار کرنا حرام کیا گیا ہے جب تک کہ تم احرام کی حالت میں ہو۔ لوگو اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم نے جمع ہونا ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے کعبہ کو جو بزرگی والا عزت والا گھر ہے لوگوں کے لیے قیام کی جگہ بنا دیا ہے، عزت والے مہینے کو اور حرم میں قربانی والے جانور کو بھی، اور جن کے گلے میں پٹا ڈال کر یعنی ان کو نشانی لگا کر کعبے اور حرم کی طرف لے جایا جاتا ہے، ان سب کو اللہ نے قابل احترام بنا لیا ہے تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ کو معلوم ہے جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے، اور بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو اللہ کے احکامات کو مانو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا اور بے شک وہ بخشنے والا اور مہربان بھی ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، ہم نے یہ احکام تم تک پہنچا دیے، ہمارے رسول کے ذمے سوائے ان چیزوں کے پہنچانے کے اور کچھ نہیں ہے۔ ابلاغ اور تبلیغ ہمارے رسول کے ذمے ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ واللہ یعلم، یعنی کہ رسول زبردستی کسی کو ہدایت پر نہیں لاتا، اور اللہ کو معلوم ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، اے نبی کہہ دیجئے کہ ناپاک اور پاک کبھی برابر نہیں ہو سکتے اگرچہ تمہیں ناپاک کی کثرت بھی معلوم ہو، یعنی ناپاک چیز، حرام چیز اگرچہ اس کا چلن عام ہو گیا ہو، ہمارے معاشرے میں جیسے کوئی چیز فیشن بن جاتی، دین اور شریعت کے خلاف ہوتی ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں جی کیا کریں جی سارا زمانہ یہ کام کر رہے ہیں، ہم بھی مجبوراً کر رہے ہیں۔ تو کسی چیز کی کثرت ہونا اس کے اچھے ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ناپاک چیز عمومی طور پر زیادہ ہوتی، آپ دیکھیں کہ بکری بچہ دیتی ہے تو 2 دے دیتی ہے، بہت زیادہ ہوگی تو 3 بچے دے دے گی، لیکن کتیا جب بچے جنتی ہے تو وہ 6 7 8 بچے جنتی ہے، تو اس کا زیادہ ہونا اس کے حلال ہونے پر دلیل نہیں ہے، یہ قرآن کریم نے اصول بیان کیا ہے۔ تو لہذا دور حاضر میں جن چیزوں کو عوام الناس نے اختیار کر رکھا ہے، مردوں اور عورتوں میں فیشن کے نام پر رائج ہیں، اعمال ہیں، لباس کی شکل میں، وضاقتہ کی شکل میں، شکل و شباہت کی شکل میں، جی سب لوگ کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں، تو سب لوگ جہنم میں جائیں گے تو کیا تم بھی جاؤ گے؟ تو لہذا اللہ نے اس اصول کو بیان کر دیا، لوگوں اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب، عقل والے اللہ سے ڈرتے ہیں تاکہ تم نجات پاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا،
لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تم پر حج فرض کر دیا۔ تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے یا پوری زندگی کے ہر سال میں فرض ہے؟ تو اللہ کے نبی اس پر ناراض ہوئے اور فرمایا کہ ایسے سوال کیوں کرتے ہو جس کا جواب تمہیں اگر ملے تو تم پریشان ہو جائے، اور ڈانٹ کر فرمایا اگر میں تمہیں اس بات کا جواب یہ دے دیتا کہ ہاں پوری زندگی میں فرض ہے تو تم پر ساری زندگی میں ہر سال حج فرض ہو جاتا تو مشقت میں پڑ جاتا۔ لہذا فضول قسم کے سوالات نہ کیا کرو، جتنی بات اللہ کی طرف سے بیان کر دی اس پر عمل کرو۔ اور پھر یہ فرمایا کہ تم نے ایک قوم کا واقعہ تو پڑھا ہی ہے، بنی اسرائیل نے جو گائے کے متعلق سوال کیا تھا، تو جتنا سوال کرتے گئے اتنا ہی پھنستے چلے گئے، تو سوالات کی کثرت انسان کو بعض اوقات پریشان کر دیتی۔ اے ایمان والو ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائے تو تمہیں بری لگیں، اور اگر یہ باتیں ایسے وقت میں پوچھو گے جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو پھر ان باتوں کا جواب آ گیا تو تم پر عمل کرنا لازم ہوگا۔ عف اللہ عنہا، آج سے پہلے جو تم نے ہمارے نبی سے ایسے فضول قسم کے سوال کیے ہم نے معاف کر دیے، اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ قد سأل قوم من قبلکم، ایسی باتیں تم سے پہلے ایک جماعت بھی پوچھ چکی ہے، پھر وہ ان سوالات کے جوابات آئے تو پھر انہوں نے عمل سے انکار کر دیا، اس کے مخالف ہو گئے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبہ، قرآن کریم کی یہ سورۃ المائدہ کے شروع میں بھی بتایا تھا، اس میں کچھ چیزوں کے حلال اور حرام ہونے کے حوالے سے ذکر ہے کہ کچھ چیزوں کو مشرکین نے اور یہودیوں نے اپنے اوپر زبردستی حرام کر رکھا تھا۔ اس آیت نمبر 103 میں 4 ایسے جانور ذکر کیے جا رہے ہیں جن جانوروں کو مشرکین نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، خام خواہ کا عقیدہ بنا رکھا تھا۔ مثال کے طور پر ایک جانور بحیرہ ہے۔ بحیرہ ایک ایسا جانور ہوتا تھا کہ مشرکین اس کے کان چیر کر دودھ دینے والے جانور کو، جیسے گائے ہو گئی، بکری ہوگی یا اونٹنی ہوگی جو مادہ ہوتی تھی، اس کے کان چیر دیتے تھے اور نیت کر لیتے تھے کہ یہ بتوں کے نام پر وقف ہے، اس کا دودھ بتوں کے نام پر وقف ہے، پھر اس کو کوئی تکلیف نہیں دیتے تھے، نہ سواری کرتے نہ کوئی کام۔ فرمایا یہ بحیرہ ہے۔ اور اسی طرح سائبہ، اس کے بارے میں ان کا تصور یہ تھا کہ ایک ایسا جانور کہ جس کو بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، جہاں سے مرضی کھائے جہاں مرضی جائے، اس کو کوئی روکتا نہیں تھا، اس پر کوئی سواری یا کوئی بوجھ نہیں لادا جاتا تھا۔ وسیلہ، ایسی اونٹنی جو مسلسل بچے دیتی تھی اور مادہ بچے دیتی تھی، اس اونٹنی کو بھی بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے، اس کی تعظیم اور احترام کرتے تھے۔ اور حامی، ایک ایسا نر اونٹ کہ ان کے ہاں جو مخصوص عدد تک پہنچ جاتا تھا جفتی کرتے ہوئے، اس اونٹ کو جو وہ مخصوص عدد تک، مخصوص مقدار تک جا کر جفتی کر لیتا تھا تو اس اونٹ کو بھی وہ مقدس اور مبارک قرار دے کر اس کا احترام شروع کر دیتے تھے۔ اور ان چاروں جانوروں کو وقف کرتے، اور جب ان سے پوچھا جاتا کہ تم ان کا احترام کیوں کرتے ہو تو کہتے کہ یہ تو اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ ان کا احترام کرو۔ تو اللہ نے اس آیت میں جواب دے دیا، ہم نے تو کسی جانور کے احترام کرنے کا تمہیں نہیں کہا، اور نہ ہی ہم نے یہ چیزیں تم پر حرام کی ہیں، یہ تم نے خود اپنے طرف سے بنا رکھی۔ ما جعل اللہ من بحیرہ، اللہ نے بحیرہ اور سائبہ اور وسیلہ اور حام یہ مقرر نہیں کی ہے، لیکن کافر لوگوں نے یہ سارے مقرر کر کے اللہ پر جھوٹ اور بہتان باندھ رکھا ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ بے وقوف ہیں۔ فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، ان لوگوں کو جب کہا جاتا ہے کہ اس کی طرف آؤ، ان فضولیات کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کی طرف آؤ اور اس پر جو نازل ہوا ہے اس کو مانو، اور تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو وہ چیز کافی ہے جس پر ہمارے باپ دادا عمل کر رہے تھے۔ جاہلیت کے دور کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی، یہ کام ہم کیسے چھوڑ دیں، ہمارے باپ دادا نے کیا، یہ کام ہم کیسے نہ کریں، ہمارے باپ دادا نے کیا۔ باپ دادا کا کوئی کام کرنا یہ معیار اور دلیل نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی بہت ساری اقوام میں، خاندانوں میں، قبیلوں میں، معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اس جاہلیت کی بات پر قائم ہیں کہ یہ کام میرے باپ نے کیا تھا، میرے دادا نے کیا تھا، میرے خاندان نے کیا تھا، میں بھی یہ کرتا ہوں۔ یہ کسی کے معیار ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ معیار اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ باپ دادا کا عمل یہ دلیل نہیں بن سکتا۔ مشرکین مکہ کو قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہارے باپ دادا نے کہ یہ کام معیار ہوتے تو پھر وہ دوزخ میں کیوں گئے؟ تم بھی اگر ان کے راستے پر چلو گے تو وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اولو کان آباؤہم، اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ علم نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی وہ ہدایت کے راستے پہ تھے، پھر بھی یہ کیا اپنے باپ دادا کی تقلید کریں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ایمان والو مختصر بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی جان کی فکر لازم کر دی ہے۔ دوسروں کو نصیحت کرتے رہیں اور اپنے آپ کو نصیحت سے دور رکھیں، دوسروں کو طرح طرح کی تاکیدیں کرتے رہیں اور اپنے آپ کو ان تاکیدات سے دور رکھیں، دوسروں کو نیکی کی باتیں بتاتے رہیں اور اپنے آپ کو نیکی سے دور رکھیں، یہ نہیں ہے۔ ایمان والو سب سے پہلے تم پر اپنی فکر لازم ہے، تمہارا کچھ نہیں بگاڑتا جو کوئی گمراہ ہو۔ اذا اهتدیتم، تم اپنی فکر کر کے خود ہدایت کے راستے پر رہو، کسی کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ الی اللہ مرجعکم،
تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ اللہ تمہیں بتلائے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ آیت نمبر 106 میں ایک واقعہ ہے جو وصیت کے احکام ہم نے پڑھے تھے، سورہ بقرہ میں بھی کچھ بیان ہوئے، اسی طرح وراثت کے احکام میں بھی کچھ اس کا ذکر آیا تھا۔ ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا۔ ایک شخص تھا بدیل نام کا شخص تھا، اس مسلمان تھا، تجارت کی غرض سے شام کے علاقے میں سفر کرنے گیا۔ اس کے ساتھ تمیم اور عدی نام کے 2 عیسائی بھی تھے۔ سفر میں گیا، وہاں جا کر بیمار ہو گیا اور اس کو لگا کہ میری موت کا وقت آ گیا ہے، تو اس نے اپنی متاع، اپنی مال و دولت سارا جو موجود تھا وہ اکٹھا کر کے اپنے ساتھیوں کو یہ وصیت کی کہ میرا یہ سامان میرے رشتہ داروں کو پہنچا دینا، اور ہوشیاری یہ کی کہ اپنے سامان کی فہرست بنا کر سامان میں خفیہ طور پر چھپا دی۔ وہ مر گیا، مسلمان کا انتقال ہو گیا۔ تمیم اور عدی اس کا سامان لے کر واپس آئے اور اس کے قبیلے والوں کو ان کا سامان دے دیا اور کہا کہ یہ تمہارے مرحوم بھائی کا سامان ہے، اور اس کے سامان میں ایک چاندی کا قیمتی پیالہ تھا جس پر سونے سے ملمہ سازی کی گئی تھی، وہ چھپا لیا۔ اور جب گھر والوں نے سامان کھولا تو اس سامان کی فہرست بھی برآمد ہوئی اور اس میں ایک پیالے کی کمی تھی۔ جب ان سے تمیم اور عدی سے یہ پوچھا کہ یہ پیالہ بھی تھا اس میں، انہوں نے کہا ہمیں اس پیالے کا نہیں پتا، خاموشی ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد پتا چلا کہ تمیم اور عدی نے وہ پیالہ ایک بازار میں فروخت کیا ہے اور تقریباً 1000 درہم اس کی قیمت وصول کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ آیا، اور اس معاملے کو آ کر جب ان لوگوں سے پوچھا گیا کہ تم نے تو کہا تھا ہمارے پاس وہ پیالہ نہیں ہے، اب وہ پیالہ کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے یہ کہا جی ہم نے وہ پیالہ بدیل سے اس کی زندگی میں خرید لیا تھا، آپ کے سامنے ہم نے اس کا اظہار اس وجہ سے نہیں کیا کہ آپ نے ہماری بات پر یقین نہیں کرنا۔ تو رسول اللہ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم لوگوں کے پاس کوئی گواہی، کوئی دلیل ہے اس بات کی، کوئی گواہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو کوئی گواہ نہیں۔ تو شریعت کا طریقہ ہے کہ جب کوئی شخص گواہ پیش نہ کر سکے، مدعا علیہ پر گواہ دینا لازم ہے، اگر وہ گواہی نہ دے سکے تو پھر دوسرا شخص جو ہے وہ قسم اٹھا کر اپنے معاملے کو ثابت کر۔ تو جو بدیل جو مسلم تھا، اس کے گھر والوں نے، اس کے قبیلے کے لوگوں نے قسم اٹھا کر یہ بات کہی کہ ہمارے پاس وہ فہرست موجود ہے جو اس سامان میں سے نکلی تھی اور وہ پیالہ اس میں شامل ہے، لیکن انہوں نے ہمارے حوالے نہیں کیا۔ تو ان کے پاس گواہی نہیں تھی، ان کے پاس ثبوت بھی تھا اور قسم تھی، لہذا ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ تو قرآن کریم نے یہ وصیت فرمائی کہ کبھی سفر کی حالت میں، ایسی مجبوری میں اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو کسی کو گواہ بھی بنایا کرو، کسی کے سپرد کوئی امانت کرو تو اس پر گواہ بنا کر اپنے آپ کو، اپنے مال کی حفاظت بھی کرو تاکہ کوئی تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت، اے ایمان والو جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے تو وہ وصیت کے وقت تمہارے درمیان تم میں سے کوئی معتبر گواہ بن جائے تو بہتر ہے، یا تمہارے سوا کوئی 2 گواہ اور ہوں۔ اگر تم نے زمین میں سفر کیا پھر تمہیں موت کی مصیبت آ پہنچے تو تحبسون من بعد الصلاۃ، ان دونوں کو نماز کے بعد کھڑا کرو، وہ دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں، اور اگر تمہیں کہیں کوئی شبہ ہو کہ ہم قسم کے بدلے مال نہیں لیتے تو وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ رشتہ داری کیوں نہ ہو، یعنی کہ گواہی دیتے ہوئے اللہ کی قسم پر یقین ہونا چاہیے اور سچی قسم اٹھا کر بات کرنی چاہیے۔ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ، اور وہ کہیں کہ ہم اللہ کی گواہی نہیں چھپاتے اور نہ ہم بے شک گناہگار ہوں گے۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، پھر اگر اس بات کی اطلاع ہو جائے کہ دونوں گناہ کے مستحق ہوئے ہیں تو ان کی جگہ اور 2 کھڑے ہوں، یعنی کہ مثال کے طور پر اگر گواہوں کے بارے میں یقین نہ ہو اور شکوک و شبہات ہوں تو اس کی جگہ کسی اور کو چاہیے کہ وہ گواہی کے لیے تیار ہو جائے، اور ان میں سے جن کا حق دبایا گیا ہے جو سب سے زیادہ میت کے قریب ہوں، فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ، پھر اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہماری گواہی ان کی گواہی سے زیادہ سچی ہے، وَمَا اعْتَدَيْنَا، اور ہم گواہی دیتے ہوئے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے اور نہ ہم ظالموں میں سے ہیں۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ، یہ اس امر کا قریب ذریعہ ہے کہ وہ لوگ واقعہ کو ٹھیک طور پر ظاہر کر دیں یا اس بات سے ڈر جائیں کہ قسمیں ان کی قسموں کی بات رد کر دی جائیں گی، یعنی کہ گواہوں کو اپنا معیاری گواہی دیتے ہوئے، اللہ کی ذات کی قسم اٹھاتے ہوئے یقین کرنا چاہیے کہ وہ سچ اور حق کی بات کریں۔ یہ ہدایت دیتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا، لوگوں ان سارے معاملات میں، حقوق العباد میں اللہ سے ڈرو اور احکامات الہی کو سنو۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ نافرمانوں کو سیدھے راستے پر نہیں چلاتا۔ اس واقعہ کا آیت نمبر 108 تک مکمل کرنے کے بعد سورہ مائدہ کا آیت نمبر 109 ہے اور آخری 2 رکوع ہیں، کلام کا اختتام ہو رہا ہے، سورت کا اختتام ہو رہا ہے، اور کلام کا رخ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات کی طرف موڑ دیا ہے۔ اصل میں بنیادی طور پر سورہ مائدہ میں جتنے احکام بیان کیے، یہود و نصارہ کے حالات و واقعات بیان کیے، مسلمانوں کو جو ہدایات دی، ان کا حاصل کیا ہے کہ مسلمانوں آخرت کی فکر کرو،
آخرت کی تیاری، اور آخرت کی تیاری کا حال یہ ہے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ، جو لوگوں نے آپ کو خدا قرار دے کر آپ کی عبادت کی، یا آپ کی والدہ کو خدا قرار دیا، تو کیا آپ نے اس کی تعلیم لوگوں کو دی تھی؟ تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے محبت کرنے والوں، اپنے آپ کو خدا کہنے والوں سے برات کا اظہار کر دیں گے۔ اور اسی طرح اس رکوع میں اس دسترخوان کا بھی ذکر ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے دعا کروائی تھی کہ ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان اترے، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام مائدہ رکھا گیا ہے، تو یہاں قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا۔ یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن یعنی قیامت کے دن اللہ سب پیغمبروں کو جمع کرے گا، پھر کہے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا؟ وہ کہیں گے ہمیں کوئی خبر نہیں، آپ ہی چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والے ہیں۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، اور اسی طرح اس وقت کو یاد کیجئے جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، میرا احسان یاد کیجئے جب آپ پر اور آپ کی والدہ پر میں نے احسانات و انعامات کیے۔ اذ ایدتک بروح القدس، عیسیٰ علیہ السلام کے انعامات کی فہرست بتائی جا رہی، جب میں نے روح القدس کے ذریعے یعنی جبرائیل کے ذریعے آپ کی مدد کی۔ اللہ کی مدد ایسے آئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پر چلتے تھے تو حضرت جبرائیل السلام ان کے دائیں بائیں چلتے تھے، ان کی حفاظت و نگرانی کے لیے۔ تکلم الناس فی المہدی وکہلا، عیسیٰ آپ نے لوگوں سے اپنی ماں کی گود میں ایسے بات کی جیسے بڑی عمر کے لوگ بات کرتے ہیں۔ یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہوا کہ ماں کی گود میں انہوں نے کلام کیا۔ اس کی تفصیل سورہ مریم میں آئے گی انشاءاللہ۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور جب میں نے آپ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل دی۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، اور جب تو نے مٹی سے جانوروں کی صورت میرے حکم سے بنائی اور پھر آپ اس میں پھونک مارتے تھے اور وہ پرندہ جو تھا اللہ کے حکم سے اڑنے لگتا تھا۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور آپ کو یہ معجزات دیے، آپ مادرزاد اندھے یا کوڑ کے مریض کو ہاتھ لگاتے دم کرتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا۔ وَإِسْتَخْرُجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِسْتُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور اللہ نے آپ کو یہ معجزہ بھی دیا کہ جب آپ مردوں کو میرے حکم سے نکال کر کھڑے کرتے تو وہ زندہ ہو جاتے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں، مردوں کا زندہ کرنا، کوڑ اور کے مریض کا ٹھیک ہونا، اندھے کا بینا ہونا، پرندوں کے مجسموں کا اصل پرندہ بن کر اڑنا، اللہ فرماتے ہیں کہ اے عیسیٰ یہ ساری صلاحیت ہم نے آپ کو دی تھی، میرے حکم سے سب کچھ ہوتا تھا۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تمہاری طرف آنے سے روکا، جب آپ ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے، تو جو ان میں وہ کافر تھے وہ کہنے لگے کہ یہ عیسیٰ کے پاس معجزات اور اللہ کا کلام نہیں، یہ تو صریحاً جادو ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور اس وقت کو بھی یاد کیجئے جب میں نے حواریوں کے دل میں، حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابیوں کو کہا جاتا ہے، کہ حواریوں کے دل میں ڈال دیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تو کہنے لگے، آپ کے ساتھیوں نے کہا آمنا وشہد باننا مسلمون، ہم ایمان لے آئے، اے اللہ تو گواہ ہے ہم اللہ تیرے فرما بردار ہیں۔ اذ قال الحواریون، اور اس وقت کو یاد کرو اے عیسیٰ جب آپ کے ساتھیوں نے، آپ کے حواریین نے کہا اے عیسیٰ هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر ایک دسترخوان جو اللہ کی نعمتوں سے بھرا ہوا ہو آسمان سے اتارے، ہم اس سے کھانا کھائیں؟ قال اتقوا اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا کہ اللہ سے ڈرو، اگر تم ایماندار ہو کیا تمہیں میری نبوت پر یقین نہیں، کیا اللہ پر یقین نہیں؟ قالوا نريد، انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی نعمتیں میسر آئیں اور ہم اس میں سے کھائیں، ہمیں اللہ پر یقین ہے، اللہ پر ایمان ہے، وتطمئن قلوبنا، لیکن ہم اپنے دلوں کے اطمینان کے لیے چاہتے ہیں، ونعلم ان قد صدقتنا، اور ہم جان لیں کہ تو نے ہم سے سچ کہا اور ہم اس پر گواہ بن جائیں گے۔ یہ بالکل اسی طرح جیسے کہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا یا اللہ آپ مردہ کو زندہ کیسے کرتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم آپ کو یقین نہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ یقین تو ہے لیکن اطمینان قلب کے لیے کچھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ بالکل اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین نے کہا کہ ہمارے اطمینان قلب کے لیے ہمیں کچھ دکھائیے تو صحیح۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے اللہ سے دعا کی، قال عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کی درخواست پر اللہ سے دعا کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء،
اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے نعمتوں سے بھرا ہوا دسترخوان اتاریے جو ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہو، یعنی جس دن وہ دسترخوان اترے گا اور اس پہ طرح طرح کے کھانے ہوں گے، ہم اس دن کو خوشی کا دن بنا لیں اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو اور ہمیں رزق دے، اور سب سے بہتر رزق دینے کا والا، سب سے بہتر رزق دینے والی ذات تو آپ کی ہے۔ قال اللہ انی منزلہ علیکم، اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ بے شک وہ دسترخوان میں تم پر اتار دوں گا، پھر اس کے بعد جو کوئی تم میں سے ناشکری کرے گا تو میں اسے ویسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہیں دی گئی ہو، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس کی فرمائش پر معجزات دیتے ہیں تو پھر ان معجزات کی انکار کرنے پر اس کو سخت سزا بھی دیتے ہیں، جیسے کہ آگے سورہ انعام میں آ رہا ہے کہ بار بار کافر رسول اللہ کو یہ کہتے تھے ہماری مرضی کا معجزہ دکھا دو، ہماری مرضی کا معجزہ اور ہماری مرضی کی نشانی دکھا دو، ہماری خواہش کے مطابق کوئی نشانی دکھا دو، ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بار بار قرآن نے یہ بات بتائی کہ ہم ان کی مرضی سے معجزات نہیں دکھائیں گے، کیونکہ اگر ہم نے ان کی مرضی سے ان کا معجزہ دکھا دیا، اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا، تو پھر ہم ان کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، ان کو برباد کر دیں، ان کو عذاب میں مبتلا کریں۔ یہی بات قرآن نے یہاں کہی۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور قرآن فرماتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، انت قلت للناس، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو، خدا بنا لو؟ قال سبحانک، تو عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ آپ تو پاک ہیں، میری یہ جرت نہیں کہ ایسی بات کہوں کہ جس کا مجھے کوئی حق نہیں، میرے تو یہ شایان نہیں۔ ان کنت قلتہ فقد علمتا، اگر میں نے یہ کہا ہوگا تو تجھے ضرور معلوم ہوگا، لیکن مجھے یاد نہیں۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، جو کچھ میرے دل میں ہے تو جانتا ہے، میرے دل میں جو کچھ ہے اس کی حقیقت بھی آپ کو معلوم ہے، لیکن جو آپ کے دل میں ہے، جو آپ سوچ رہے ہیں میرے پروردگار آپ کا مقصد اس سوال کا کیا ہے، میں نہیں جانتا، کیونکہ میرا علم محدود ہے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک آپ چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ، میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا تھا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، یعنی میں جو کچھ کہتا رہا آپ کے حکم کے مطابق کہتا رہا، اور وہ یہ تھا اللہ کی بندگی کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور میں اس وقت تک ان کا نگران رہا جب تک میں ان کے درمیان رہا، اور فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، پھر جب تو نے مجھے آسمانوں پر اٹھا لیا تو تو ہی اب ان کا نگران تھا، یعنی میں اپنی قوم میں جب تک موجود تھا اس وقت کے حالات تو مجھے معلوم تھے، جب میں اپنی قوم میں موجود نہیں تھا اس کے بعد کے حالات تو مجھے معلوم نہیں۔ فلما توفیتنی، جب میں آپ کے پاس آ گیا، پیچھے سے ساری نگرانی تو آپ کے علم میں آپ کے پاس تھی، یعنی کہ آپ تو ہر وقت اس قوم کے سامنے تھے۔ وانت علی کل شیء شہید، اور اے اللہ تو ہر چیز پر گواہ اور خبردار ہے۔ اب قوم نے نافرمانی کی، حضرت عیسیٰ ان کی والدہ مریم کو خدا کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا، اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ان تعذبہم فانہم عبادک، ان کے اس جرم کی وجہ سے اگر آپ ان کو عذاب دے دیں تو آپ کے بندے ہیں، آپ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اے پروردگار تو اگر ان کو معاف کر دے تو تو زبردست حکمت والا ہے۔ یہ قیامت کے دن اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہونے والا مکالمہ ہے جو قرآن نے ذکر کیا۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ قیامت کا دن وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا، ان کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذالک الفوز العظیم، ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، یعنی کہ قیامت کے دن سچے لوگ، صحیح عقیدہ لوگ وہی نجات پائیں گے، بد عقیدہ لوگ، شرک کرنے والے لوگ کبھی نجات نہیں پائیں گے۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین جو کچھ اس کے درمیان ہے سب اللہ کی ملکیت میں ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور اللہ ساری سلطنت کا مالک ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پر سورۃ المائدہ الحمدللہ مکمل ہو گئی۔ سورۃ الانعام یہ قرآن کریم کی اگلی سورت ہے۔ سورۃ الانعام قرآن کریم کی چھٹی سورت ہے، اور انعام کہتے ہیں جانوروں کو۔ اس سورت میں چونکہ مختلف جانوروں کا ذکر آیا ہے، ایسے جانور کہ مثال کے طور پر مشرکین مکہ نے مختلف جانوروں کو بتوں کے نام پر وقف کر رکھا تھا، اور ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں تھی، ان کی خود ساختہ باتیں تھیں، تو اس کی وجہ سے قرآن کریم نے ان جانوروں کو ذکر کر کے ان کے عقیدے کی نفی کرتے ہوئے ان تمام کی تمام بدعمالیوں کو ذکر کیا، مشرکانہ عقائد کو ذکر کیا،
اس صورت کے 136 سے 146 تک کی آیات میں تفصیل کے ساتھ ان بتوں کے نام پر وقف یہ جانوروں کا ذکر ہے، تو اس ذکر کی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ انعام ہے۔ یہ صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے زمانے میں نازل ہوئی تھی، اس وجہ سے یہ مکی صورت کہلاتی ہے۔ اور اس صورت کا جو اصل موضوع ہے وہ قرآن کریم کا جو سب سے بڑا موضوع توحید، رسالت اور آخرت، اس صورت میں جا بجا توحید کا بیان، پیغمبر کی رسالت کو ثابت کیا گیا ہے، اور جا بجا آیات میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ آخرت پر ایمان رکھو، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر یقین کرو، اللہ تمہیں مرنے کے بعد زندہ کرے گا، تم سے تمہاری زندگی کے بارے میں پوچھے گا۔ تو توحید اور رسالت کو ماننے کے بعد آخرت پر یقین رکھنا، یہ تین بنیادی عقائد ہیں جو اس صورت کا موضوع ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر اس صورت کے اندر بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو کافروں کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے جاتے تھے، اور وہ کرتے رہے، اور اس کا جواب قرآن میں ان کے اعتراضات کا، ان کے سوالات کا، ان کی فضول باتوں کا قرآن اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جواب دیتے رہے۔ تو اس صورت کے اندر احکام کم ہیں، لیکن آخرت کے احوال، توحید کا بیان، رسالت کی گواہی اور دلیلیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اس وجہ سے اس میں کچھ زیادہ تفصیلات نہیں کرنی پڑیں گی انشاءاللہ، اور ہم اس کو پڑھتے چلے جائیں گے اور ضروری جو وضاحت ہے وہ ساتھ ساتھ ہوتی چلی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان اور زمین بنائے، اور اندھیرا اور اجالا بھی اسی اللہ نے بنایا۔ پھر بھی یہ کافروں کو اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا، زمین و آسمان میں دن اور رات کا نظام چلایا، پھر بھی اس اللہ کو چھوڑ کر یہ کافر کوئی اور چیزوں کی عبادت کرے۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، اللہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک وقت مقرر کر دیا، اور اس کے ہاں ایک مدت مقرر ہے، تم پھر بھی شک کرتے ہو۔ وهو اللہ فی السماوات والارض، اور وہ ایک اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، تمہارے ظاہر اور چھپے سب حالوں کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اللہ سب کو جانتا ہے۔ وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم، ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے نہ آئی ہو، اور ان کافروں نے ان نشانیوں کے آنے کے باوجود منہ نہ موڑا ہو۔ فقد کذبوا بالحق لما جاءهم، اب جب حق ان کے پاس آ گیا، یعنی قرآن کی شکل میں، نبی کی شکل میں، تو انہوں نے اس قرآن اور اس نبی کو جھٹلا دیا۔ جس چیز کا اب تک وہ مذاق اڑاتے رہے ہیں، ان قریب اس کے متعلق ہم ان کو خبر دے دیں گے۔ مرنے کے بعد زندہ ہونا، موت کے بعد اللہ سے حساب کتاب کا معاملہ اللہ کے سامنے ہوگا، یہ انکار کرتے ہیں، ان قریب ان کو سمجھ آ جائے گی۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے بھی کتنی امتیں ہلاک کر دی تھی، ہم نے انہیں زمین میں اقتدار بخشا تھا، جو ایسا اقتدار ان کے پاس تھا، اے مکہ کے لوگوں تمہارے پاس تو ویسا اقتدار ہی نہیں ہے۔ وارسلنا السماء علیہم مدرارا، اور ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں برسائیں، وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، اور ان کے نیچے نہریں بہا دی، پھر ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان کے بعد ان کی جگہ پر اور جماعتیں اور امتیں پیدا کر دی۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اور اگر ہم تم پر کوئی کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھ بھی لیتے، تب بھی کافر یہی کہتے کہ یہ تو صرف جادو ہے۔ یعنی کافروں کا یہ ایک سوال تھا کہ اگر آپ پر کوئی اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہو رہی ہے تو وہ لکھی ہوئی کیوں نہیں آتی، جیسے موسیٰ علیہ السلام پر آئی تھی، تو اس کا جواب دیا کہ لکھی ہوئی آتی، تم اس کو چھو کر دیکھتے، پھر بھی تم اس کا انکار کرتے۔ وقالوا لولا انزل علیہ ملک، پھر ایک اعتراض یہ تھا آپ پر جو فرشتہ آتا ہے ہم اس کو دیکھ کیوں نہیں سکتے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم فرشتوں کو دیکھ لو تو پھر تو تمہاری موت آئے گی، پھر تو وہ عذاب کا وقت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی چیزوں پر، اس کے احکام پر بن دیکھے ایمان لانا ضروری ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اور اگر فرشتہ اتارتے تو اب تک فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اور اگر ہم کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے، ایک اعتراض یہ تھا کہ نبی انسان کیوں ہے، نبی فرشتہ کیوں نہیں؟ اس کا جواب دے دیا اگر ہم کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے تو وہ بھی انسانی شکل میں ہی آ کر تمہارے سامنے بات کرتا، لیکن تم شبے میں پڑے رہتے، تم کہتے کہ تم تو فرشتے ہو، عمل کر سکتے ہو، ہم کیسے عمل کریں؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر سے ایک انسان کو نبی اس وجہ سے بنایا کہ تمہارے لیے وہ معیار بن جائے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا، اور تم سے پہلے بہت سے لوگوں نے اللہ کے نبیوں کا مذاق اڑایا ہے، پھر جن لوگوں نے ان سے مذاق کیا تھا انہیں اسی عذاب نے آ کر گھیر لیا جس عذاب کا وہ مذاق اڑا چکے تھے۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، اگر تمہیں یقین نہیں تو تم زمین پر پھر کے دیکھ لو، قوم عاد، قوم سمود، ان کی بستیاں، قوم فرعون، قوم مدین، جن کے حالات قرآن نے بیان کیے، زمین پر آج بھی ان پر آنے والے عذاب کے علامات اور نشان موجود ہیں۔
دیکھو اللہ کو جٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ قل لمن من فی السماوات والارض، ان سے پوچھئے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے؟ یہ کہیں گے سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تو اللہ ہی کا ہے، اس نے اپنے اوپر رحم لازم کر لیا ہے۔ وہ قیامت کے دن تم سب کو ضرور اکٹھا کرے گا، جس قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ الذین خسروا انفسہم، جو لوگ اپنی جانوں کو نقصان میں ڈال چکے ہیں، وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، سب کچھ اللہ ہی کا ہے، جو کچھ رات اور دن میں پایا جاتا ہے وہی اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا، ان کو کہہ دیجئے جو اللہ آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے، کیا اس کے سوا اور کسی کو اپنا مددگار بناؤں؟ اور وہ سب کو کھلاتا بھی ہے اور اسے کوئی نہیں کھلاتا۔ آپ ان کو کہہ دیجئے انی امرت ان اکون اول من اسلم، مجھے تو حکم دیا گیا ہے سب سے پہلے اسی اللہ کا فرما بردار بن جاؤں، اور میں کسی بھی صورت میں مشرکوں میں شامل نہیں ہوں گا۔ قل انی اخاف، ان کو کہہ دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تم ڈرو یا نہ ڈرو، میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جس سے اس دن عذاب ٹل گیا، گویا کہ قیامت کے دن اللہ نے اس پر رحم کر دیا، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ قیامت کے دن جس کو اللہ کا رحم مل گیا سب سے کامیاب وہی ہوگا، اور جس پر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی وہ برباد ہو گیا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس تکلیف کو کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر اللہ آپ کو خیر اور بھلائی دے دے تو وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی خیر اور شر کا مالک اللہ ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ اپنے بندوں پر اسی اللہ کا زور چلتا ہے، وہی حکمت والا ہے اور وہی خبردار ہے۔ قل ایو شیء اکبر شہادہ، آپ ان سے پوچھئے سب سے بڑا گواہ کون ہے؟ قل اللہ، آپ خود ہی ان کو بتا دیجئے اللہ ہی سب سے بڑا گواہ ہے، میرے اور تمہارے درمیان گواہی اللہ کی کافی ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور مجھ پر یہ قرآن اتارا گیا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے سے ڈراؤں، اور جس کو یہ قرآن پہنچا، أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ، کیا تم گواہی دیتے ہو اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی معبود ہے؟ بتاؤ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کہہ دو لا اشہد، میں تو یہ نہیں مانتا، میں تو یہ کہتا ہوں اللہ ایک ہے، واحد واننی بریء مما تشرکون، اور تم لوگ جو شرک کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں۔ الذین آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے، ان مشرکوں سے پہلے جو لوگ آئے جن کو ہم نے کتاب دی تھی وہ اسے پہچانتے ہیں، یعنی اس نبی کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں، اور جو لوگ اپنی جانوں کو نقصان میں ڈال چکے وہی ایمان نہیں لاتے۔ مکہ کے مشرک کہتے تھے کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو یہودی اور عیسائی آپ پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ وہ یہودی اور عیسائی اپنی کتابوں میں آنے والی علامات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن وہ بھی تمہاری طرح بدعملی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ ومن اظلم ممن افترا، جو شخص اللہ پر جھوٹ باندھے یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے، اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے؟ بے شک ظالم نجات نہیں پائیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم ان سب لوگوں کو جمع کریں گے، پھر ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے شرک کیا تھا، تمہارے شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے تھے یہ ہمارے معبود ہیں، ان کو بلاؤ۔ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا، پھر سوائے ان کا کوئی اور بہانہ نہیں ہوگا، یعنی کہ مشرکوں کے پاس سوائے اس کے یہ بات نہیں ہوگی، کہیں گے اللہ ربنا ما كنا مشرکین، اے اللہ ہمارے پروردگار کی قسم ہے ہم تو شرک نہیں کرتے تھے، یعنی کہ اللہ کے سامنے جھوٹ بولیں گے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، ان کو دیکھو تو صحیح اپنے بارے میں کیسے جھوٹ بول رہے ہیں، اور جو باتیں وہ بنایا کرتے تھے آج وہ ساری باتیں غائب ہوں گی۔ دنیا میں شرک کرتے تھے، آج کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو مشرک ہی نہیں تھے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور بعض ان میں سے آپ کی طرف کان لگائے رہتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں، أَن يَفْقَهُوهُ، جس کی وجہ سے وہ کوئی بات نہ سمجھتے ہیں نہ ان کے کانوں میں کوئی بات جاتی ہے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر یہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تو بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ، جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑا کرتے ہیں تو کافر کہتے ہیں یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، قرآن کو قصہ کہانی افسانہ قرار دیتے ہیں۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ، اور یہ لوگ اس سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں، اور نہیں ہلاک کرتے، یہ اپنے آپ ہی کو ہلاک کر رہے ہیں، کسی اور کو ہلاک نہیں کر رہے، لیکن ان کو اس کی سمجھ ہی نہیں۔ فَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، کاش کہ تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے جب یہ لوگ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے، اس وقت یہ سارے کہیں گے یا لیتنا نرد، کاش کوئی ایسی صورت ہے کہ ہم دنیا میں واپس بھیج دیے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ہم ایمان والوں میں شامل ہو جائیں۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، بلکہ جس چیز کو اس سے پہلے چھپاتے تھے آج وہ ان پر ظاہر ہو گئی، اور اگر یہ واپس بھیج دیے جائیں تب بھی یہ دنیا میں جا کر وہی کام کریں گے، ایسے بدبخت ہیں کہ پھر شرک کریں گے، پھر نافرمانیاں کریں گے، یقیناً یہ آج بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اور کہتے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی کے سوا ہمارے لیے اور کوئی زندگی نہیں، یعنی کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا۔ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ،
اور نہ ہی ہم اٹھائے جائیں گے، زندہ کیے جائیں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، کاش کہ آپ دیکھتے جس وقت وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور وہ فرمائے گا أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، کیا تمہیں مرنے کے بعد آج میں نے زندہ کر کے دکھا نہیں دیا؟ کیا یہ سچ نہیں ہو گیا؟ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، اس وقت شرمندہ ہو کر کہیں گے ہائے ہمارے رب کی قسم ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے۔ فرمائے گا، اللہ فرمائے گا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، آج ماننے کا کیا فائدہ، اس عذاب کو چکھو جس عذاب کو کا تم انکار کر رہے تھے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، وہ لوگ تباہ ہو گئے جنہوں نے اپنے رب کی ملاقات کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب ان پر قیامت اچانک آ جائے گی تو کہیں گے اے افسوس، ہم نے کیسی کوتاہی کی، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پشتوں پر اٹھائیں گے۔ خبردار، وہ بوجھ جس بوجھ کو اٹھائیں گے پھر اس سے نکل نہیں سکیں گے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، البتہ آخرت کا گھر ان کے لیے بہتر ہے جو متقی ہیں۔ کیا تم نہیں سمجھتے؟ قد نعلم انه لا يحزنك الذين يقولون، ہمیں معلوم ہے ان کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین کر دیتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جھٹلا نہیں سکتے، یہ ظلم کر رہے ہیں، اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور اے نبی غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، آپ سے پہلے بہت سارے رسول ایسے تھے جو جھٹلا دیے گئے، پھر ان جھٹلائے جانے پر صبر کیا اور ایذا دیے گئے، ان تکلیفوں کو انہوں نے برداشت کیا صبر کے ساتھ، بالآخر اللہ کی مدد ان تک آ گئی، اور اللہ کے فیصلے کوئی نہیں بدل سکتا۔ اور تمہیں پیغمبروں کے حالات کچھ اللہ نے بیان کر دیے ہیں۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر ان کا منہ پھیرنا تم پر گراں ہو رہا ہے، پھر اگر تم سے ہو سکے تو کوئی سرنگ زمین میں تلاش کرو یا آسمان پر سیڑھی لگاؤ، پھر ان کے پاس کوئی معجزہ لائیے، اگر اللہ چاہتا تو سب کو سیدھی راہ پر جمع کر دیتا، تو نادانوں میں سے نہ شمار ہو۔ یہ بار بار جو معجزات کی فرمائش کرتے ہیں ہماری مرضی کا معجزہ لاؤ، تو کہا کہ آپ ان کے لیے اگر زمین میں کوئی سرنگ بھی لگا دیں، اور اگر آپ ان کے لیے آسمان پہ کچھ چڑھنے کے لیے کوئی سیڑھی بھی لا کر کھڑی کر دیں کہ یہ اس پر چڑھ کر آسمان پر چلے جائیں، یہ زمین کے اندر سرنگ میں جا کر زمین کے دوسری طرف نکل جائیں، آپ اتنا بڑا کام بھی ان کے لیے کر دیں، لیکن یہ اس کو دیکھ کر بھی آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ ان کے اندر ضد اور ان کے اندر حسد جمع ہو چکا ہے، ان کے دلوں پر کفر کی چربی چڑھ چکی ہے۔ انما یستجیب الذین یسمعون، وہی چیز مانتے ہیں جو سنتے ہیں۔ اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، پھر اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربی، اور کہتے ہیں اس کی رب کی طرف سے اس پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ نشانی یعنی کوئی معجزہ، کوئی فرشتہ ہماری مرضی کا کیوں نہیں اترا؟ قل، آپ ان کو کہہ دو اللہ اس بات پر قادر ہے جو چاہے نشانی اتارے، لیکن ان میں سے اکثر یہ اس بات کی حقیقت نہیں جانتے۔ وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر، اور کوئی چلنے والا زمین میں ایسا نہیں، اور نہ ہی کوئی ہوا میں اڑنے والا پرندہ، یہ تمہاری ہی کی طرح کی جماعتیں ہیں، ہم نے ان کی تقدیر لکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پھر سب اپنے رب کے سامنے جمع کیے جائیں گے۔ زمین پر چلنے والے تمام جانور، ہواؤں میں اڑنے والے تمام چرند اور پرند، ہر ایک کی تقدیر اللہ نے لکھ دی ہے، اور قیامت کے دن تمام پرندوں کو، تمام جانوروں کو انسانوں کے ساتھ دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا کی تمام مخلوقات کو اللہ ایک مرتبہ پھر زندہ کرے، اور اگر دنیا میں کسی طاقتور جانور نے کسی کمزور جانور کو مارا ہوگا، اللہ اس کا بدلہ دلوائیں گے۔ اس ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو اگر مارا ہوگا تو اللہ اس بغیر سینگ والی بکری سے بدلہ دلوائیں گے۔ لیکن چونکہ جانور اور پرندے یہ حیوانات اللہ کے احکام کے مکلف نہیں، تو پھر ان کو دوبارہ فنا کر دیا جائے گا، لیکن انسانوں سے اعمال کا حساب بھی ہوگا اور ان کے درمیان عدل اور انصاف بھی ہوگا۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور بہرے اور گونگے اندھیروں میں، ان کی حالت ایسی ہے جیسے کوئی کان سے سنتا نہیں، آنکھوں سے دیکھتا نہیں، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دے۔ یہ بَعِیدَکُمْ إِنْ أَتَاکُمْ عَذَابُ اللَّهِ، ان کو کہیے دیکھو تو صحیح، اگر تم پر خدا کا عذاب آئے یا تم پر قیامت اچانک آ جائے تو کیا خدا کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر تم سچے ہو تو پھر خدا کے علاوہ کسی اور کو پکارو، یا اس کا صحیح جواب دو۔ بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ، بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ، بلکہ اسی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہتا تو اس مصیبت کو دور کر دیتا جس کے لیے اسے پکارتے ہو، جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو تم انہیں بھول جاتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سی امتوں کے پاس رسول بھیجے، پھر ہم نے انہیں سختی اور تکلیف میں پکڑا تاکہ وہ امتیں عاجز بن جائیں۔ فلولا اذا جاءهم بأسنا تضرعوا، پھر کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو وہ عاجزی کرتے، تکبر کرتے رہے، نافرمانی کرتے رہے، عذاب کے آنے کے بعد تکبر کر کے دکھاتے۔
عذاب کے آنے کے بعد پھر اکڑ کر دکھاتے، پھر تو وہ مجبور ہو گئے تھے آج نہیں کرنے پر، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے انہیں وہ کام آراستہ کر کے دکھا دیے تھے جو وہ کر رہے تھے۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، پھر جب وہ لوگ اس نصیحت کو بول گئے جو ان کو کی گئی تھی تو ہم پر ان کے ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں پر خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تھی، پھر ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور اس وقت نا امید ہو کر رہ گئے۔ نافرمان لوگوں کے لیے اللہ کی سنت یہ رہی ہے، جو جتنی نافرمانی کرتا ہے اللہ اس کی اور ڈھیل دیتے چلے جاتے ہیں اور اس کا راستہ کھولتے چلے جاتے ہیں، نافرمانی میں اس کو اور آگے بڑھنے کے موقع ملتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس پر اپنی نعمتیں کھول دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے بدماش، چور، اچکے، ڈاکو اور ایسے لوگ جو خدا کی نافرمانیاں کر کے زمین کو فساد سے بھرے ہوئے ہیں، مال و دولت، عیش و عشرت ان کے پاس ہے۔ خدا کے نافرمان قومیں، مال و دولت اور اسباب ان کے پاس ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں ہم کامیاب ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کامیاب نہیں ہے، ہم نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، اور ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ اس ڈھیل کے بعد اچانک ہم ان کو پکڑیں گے اور پھر ان کی ساری امیدیں ختم ہو جائیں گی۔ کیسے؟ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں کو ڈھیل دی گئی، نعمتوں کی فراوانی دی گئی، اور پھر اچانک جب ان پر پکڑ آئی اور وہ نا امید ہوئے تو کیا ہوا؟ پھر ان ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی۔ اور اللہ کے لیے سب تعریف اور سارے جہان کا پالنے والا اللہ ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ، ان سے کہہ دیجئے دیکھو تو صحیح، اگر اللہ تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر اگر اللہ مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کوئی ایسا رب ہے جو تمہیں یہ چیزیں واپس دے؟ دیکھو ہم کس طرح اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں، ثم هم يصدفون، اس کے باوجود وہ رخ موڑ رہے ہیں۔ قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، ان کو کہہ دیجئے اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک یا ظاہر آ جائے تو ظالموں کے سوا اور کون ہلاک ہوگا؟ ایمان والے تو کبھی اس عذاب کا شکار نہیں ہوں گے۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، ہم پیغمبروں کو اس لیے بھیجا کرتے ہیں تاکہ وہ بشارت دیں اور لوگوں کو ڈرائیں، پھر جو شخص ایمان لے آئے گا اپنی اصلاح کر لے گا، اس پر نہ کوئی ڈر اور نہ کوئی غم ہوگا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا انہیں عذاب پہنچے گا اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، ان کو کہہ دیجئے میں تم سے یہ نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ اللہ کا نبی کوئی فضول بات نہیں کہتا، اللہ کا نبی کوئی فضول دعویٰ نہیں کرتا، مبالغہ نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی یہ نہیں کہتے میں خزانے لے کر آیا ہوں، سونے چاندی جواہرات کے ڈھیر لے کر آیا ہوں۔ ولا عالم الغیب، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس غیب کی خبریں ہیں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس وہ غیب کا علم ہے۔ ولا اقول لکم انی ملک، اور اللہ کا نبی نہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں فرشتہ ہوں، بلکہ ایک بات کہتا ہے ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور اس وحی کی اتباع کرتا ہوں جو اللہ نے مجھ پر بھیجی، تم بھی اس کی اتباع کرو۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، ان کو کہہ دیجئے کیا اندھا اور آنکھیں والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تم غور کیوں نہیں کرتے؟ جو ہدایت کو قبول کر لے اور جو ہدایت کو قبول نہ کرے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈرائیے جنہیں اس کا ڈر ہے وہ اپنے رب کے سامنے جمع کیے جائیں گے اس طرح کہ اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار اور سفارش کرنے والا نہیں ہوگا اور وہ پرہیزگار ہو جائیں گے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ، اور جو لوگ اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں ان اپنے سے، اے نبی ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کیجیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، تیرے ذمے ان کا کوئی حساب نہیں اور نہ تیرا کوئی حساب ان کے ذمے، اگر تو نے ان کو دور ہٹا دیا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر آپ ظالم لوگوں میں سے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے والے مکہ میں چند صحابہ کرام، نادار، غریب، فقیر، اکثریت نادار لوگوں کی اور ظالموں کے ظلم سے تنگ آئے ہوئے، لیکن انہوں نے اللہ کے دین کو نہیں چھوڑا، اللہ کے نبی کے ساتھ کو نہیں چھوڑا۔ ان کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی ان کو جو صبح و شام میرا نام لیتے ہیں، آپ کی اتباع کرتے ہیں، اپنے سے دور مت کیجیے گا، اپنے ساتھ رکھیے گا، ان کا خیال کیجیے گا۔ یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جن کی اللہ نے مدد کرنی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کا کرم ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو معیار ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی شان ہے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ، اور اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمایا تاکہ یہ لوگ کہیں کہ کیا یہی ہیں جن پر اللہ نے فضل کیا؟ کیا اللہ شکر گزاروں کو جاننے والا نہیں؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور ہمارے آیتوں کے ماننے والے جب تیرے پاس آئیں گے تو کہہ دو کہ تم پر سلام ہے۔ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، تمہارے رب نے اپنے ذمے رحمت لازم کی ہے، یعنی کہ آپ کے ساتھ ایمان کی حالت میں چلنے والے، استقامت کا مظاہرہ کرنے والے مسلمانوں کی تعریف اور حوصلہ افزائی کرتے ہوئے فرمایا کہ ان پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ان پر ہو۔ انہ من عمل منکم سوءا بجہالہ، جو کوئی تم میں سے ناواقفیت سے برائی کرے پھر اس کے بعد اس کو انجانے میں جو برائی ہو گئی اور پھر وہ توبہ کر لے اور نیک ہو جائے تو بے شک اللہ اس کی توبہ کو قبول کرنے والا مہربان ہے۔ وکذالک نفصل الآیات،
اے نبی اسی طرح ہم آیتوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ گناہگاروں کا راستہ واضح ہو جائے۔ قل انی نہیت، آپ ان کو کہہ دیجئے مجھے منع کیا گیا ہے کہ مجھے منع کیا گیا ہے اس بات سے کہ میں بندگی کروں ان کی جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ قل لا اتبع اہواءکم، ان کو واضح طور پر کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چلتا، کیونکہ میں اس وقت گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہوں گا۔ قل انی علی بینۃ من ربی، اے نبی ان کو کہہ دیجئے میرے پاس تو میرے رب کی طرف سے ایک دلیل موجود ہے، تم اس کو جٹلاتے ہو۔ ما عندی ما تستعجلون نبی، جس چیز کو تم جلدی چاہتے ہو، یعنی کہ تم کہتے ہو کہ جلدی جلدی عذاب آ جائے، فیصلہ آ جائے، میرے پاس وہ نہیں، میرے پاس تو قرآن کی آیات ہیں۔ ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا اور کسی کا کوئی حکم نہیں چلتا، وہ حق بیان کرتا ہے اور وہ اللہ ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون نبی، کہہ دو اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کی تم جلدی کر رہے ہو۔ کافر رسول اللہ کو کہتے تھے جس عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہو جلدی لے آؤ، کل کی بجائے آج ہی آ جائے، آج کی بجائے ابھی آ جائے، ہمارا فیصلہ کرو۔ فرما رہے ہیں کہ جس چیز کو تم جلدی کر رہے ہو میرے پاس وہ چیز نہیں، اس معاملے میں فیصلہ ہو گیا ہوتا جو میرے اور تیرے درمیان ہے، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور اسی کے پاس غیب کی ساری کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، دریاؤں میں کیا ہے، جنگلات میں کیا ہے، سب اللہ ہی جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، اور کوئی پتا بھی نہیں زمین پر گنتا، کسی درخت سے، روئے زمین کے کسی درخت سے ایک پتا بھی چھڑ کر جو زمین پر گرتا ہے اللہ اس پتے کو بھی جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور زمین کی تاریکیوں میں سے ایک دانہ بھی جو نکلتا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی تر چیز، کوئی خشک چیز، کچھ بھی اس کی علم کی کتاب سے باہر نہیں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، وہی اللہ ہے جو تمہیں رات کو جو رات کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کر چکے ہو وہ اللہ جانتا ہے، پھر تمہیں دن میں اٹھا دیتا ہے تاکہ وہ وعدہ پورا ہو جو مقرر ہو چکا۔ تم الیہ مرجعکم، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، پھر تمہیں وہ خبر دے گا اس کی، تم نے دنیا میں جو کچھ کیا تھا اللہ سب بتا دے گا۔ وہو القاہر فوق عبادی، وہی اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگران بھیجتا ہے۔ حتی اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آ جاتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہیں، اور وہ فرشتے کسی قسم کی غلطی اور کوتاہی نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہے میری روح قبض کرنے آیا تو بھول کر کسی اور کے گھر چلا گیا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر اللہ کی طرف پہنچائے جائیں جو ان کا سچا مالک ہے۔ خوب سن لو، فیصلہ اللہ ہی کا ہوگا اور وہ بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، کہہ دو کہ میں تمہیں جنگل اور دریا کے اندھیروں سے، ان کو کہہ دیجئے، ان سے پوچھئے کہ جنگل اور دریا کے اندھیروں سے تمہیں کون بچاتا ہے جب اسے عاجزی سے اور چھپا کر پکارتے ہو۔ اگر ہمیں اس آفت سے بچا لے تو اللہ ہم ضرور شکر کرنے والوں میں شامل ہوں گے۔ کفار مکہ کبھی جنگل میں پھنس جاتے، کبھی کشتیوں کے سفر میں طوفانوں میں پھنس جاتے، کبھی اندھیروں میں پھنس جاتے تو اپنے بتوں کو نکال کر پھینک دیتے، اللہ کو پکارنے لگتے، یا اللہ ہم تیرے شکر گزار بن جائیں گے، تیری عبادت کریں گے، کسی بت کو نہیں مانیں گے، ہمیں بچا لے۔ اور جب اللہ ان کو بچا لیتے، نجات دیتے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جب امن کی حالت میں واپس چلے جاتے ہو تو پھر میری نافرمانی کرتے ہو۔ قل اللہ ینجیکم منہا، اے نبی ان کو کہہ دیجئے اللہ تمہیں اس سے اور سختی سے بچاتا ہے، تم پھر بھی شرک کرتے ہو۔ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم، ان کو کہہ دیجئے وہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر عذاب اوپر سے بھیجے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے بھیجے، یا تمہیں مختلف فرقوں میں بانٹ کر ٹکرا دے تاکہ تم ایک دوسرے سے لڑنے لگو اور ایک دوسرے سے قتال کرنے لگو۔ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو تو صحیح ہم کس طرح مختلف طریقوں سے دلائل بیان کر رہے ہیں۔ یہ سارے کے سارے دلائل کس لیے ہیں؟ تاکہ یہ لوگ اللہ کی توحید کے قائل ہو جائیں، نبی کی رسالت کے قائل ہو جائیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اور اے نبی آپ کی قوم نے اسے جٹلایا حالانکہ یہ قرآن تو سچا تھا۔ اے نبی ان کو کہہ دیجئے میں تمہارا ذمہ دار اور نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں تو تبلیغ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، اور ہر خبر کے ظاہر ہونے کا ایک وقت مقرر ہے، ان قریب جان لو گے۔ کافر کہتے تھے قیامت کب آئے گی، ذرا تاریخ بتا دو، سن بتا دو، دن بتا دو۔ فرمایا کہ وقت مقرر ہے، اللہ نے اس کا علم کسی کو نہیں دیا، ان قریب وہ آ جائے گی۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو دیکھیں کہ یہ ہماری آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، تو آپ ان سے الگ ہو جائیے، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں بحث کرنے لگیں۔ جب دین کسی مجلس میں دین کے خلاف بات ہو رہی ہو، اللہ کے دین سے مذاق ہو رہا ہو، اس مجلس میں نہیں بیٹھنا چاہیے، اس مجلس سے نکل جانا چاہیے۔ یہ بات پہلے بھی گزر چکی، وہاں پر تفصیل اس کی بتائی تھی۔ آج کے معاشرے کے حوالے سے بھی جن مجالس میں، جن لوگوں کے پاس، جن چینلوں پر، جن ذرائع ابلاغ میں
اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، احکامات الہی کی تضحیق کی جا رہی ہو، سنت رسول سے مذاق کیا جا رہا ہو، اس کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے، اس سے دور رہنا چاہیے۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر آپ کو شیطان بلا دے تو یاد آ جانے کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھیے۔ کبھی غلطی سے اگر کوئی انسان ایسے لوگوں کے پاس بیٹھ گیا تو توبہ کرے، استغفار کرے، آئندہ نہ جائے۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور جگڑنے والوں کے حساب میں سے پرہیزگاروں کے ذمہ کوئی چیز نہیں، لیکن نصیحت کرنی ہے کہ شاید کہ وہ ڈر جائیں۔ وَذَرَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور انہیں چھوڑ دو ان کی حالت پر جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی انہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، اور انہیں قرآن سے نصیحت کیجیے تاکہ کوئی اپنے کیے ہوئے گرفتار نہ ہو جائے۔ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، اس لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور سفارش کرنے والا ان کا نہیں ہوگا، اور اگر دنیا بھر کا معاوضہ بھی اللہ کو دیں گے تو ان سے وصول نہیں کیا جائے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے کیے اعمال میں گرفتار ہوئے۔ لہم شراب من حمیم، ان کو قیامت کے دن پینے کے لیے گرم پانی ملے گا اور ان کے کفر کے بدلے میں ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ قل اندعو من دون اللہ، انہیں کہہ دیجئے کیا ہم اللہ کے سوا انہیں پکاریں جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، اور کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں سیدھے راستے دکھائی ہے۔ اس شخص کی طرح استہوذہ الشیطان فی الارض حیران، جسے جنگل میں جنوں نے راستہ بلا دیا ہو جبکہ وہ حیران ہو۔ مشرک کی مثال اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسرے دروں پر دھکے کھانے والوں کی مثال یہ ہے جیسے کوئی شخص جنگل میں جا کر جنوں نے اس کے دماغ پر قبضہ کر لیا اور وہ بولا ہو گیا ہو، مجنون ہو گیا ہو، دیوانہ ہو گیا، راستہ بھٹک جائے، جانا مشرق کی طرف ہے جاتا ہے مغرب کو ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں میں کدھر دھکے کھا رہا ہوں، اس کو کوئی پتہ نہیں میں کہاں خوار ہو رہا ہوں، اس کو کوئی پتہ نہیں میرا مستقبل اور انجام کیا ہوگا۔ فرمایا ایک اللہ کے در کو چھوڑ کر بتوں کے سامنے اور ستاروں اور چاند کے سامنے اور جانوروں کے سامنے اور قبروں کے سامنے سجدے کرنے والے اور یہ بدعقیدگی کا اظہار کرنے والے، ان کی مثال اس شخص کی ہے کہ جو جنگل میں راستہ بھول گیا اور جنوں نے اس کے دماغ کو خراب کر دی۔ لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اس کے ساتھی اسے راستے کی طرف بلاتے ہیں کہ تو ہمارے پاس آ جا، لیکن اس کو کوئی سمجھ نہیں آتی۔ اللہ کا نبی تمہیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ ہدایت کے راستے پر آ جاؤ، تمہاری حالت بھی ویسی ہو گئی۔ قل ان ہدی اللہ هو الہدی، ان کو کہہ دیجئے اللہ نے جو راستہ بتلایا ہے وہی سیدھا ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم اپنے پروردگار کے تابع رہیں، ہم نماز وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ نماز پڑھیں اور اللہ سے ڈریں، اور وہی اللہ ہے جس کے سامنے ہم نے اکٹھے ہونا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہ اللہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو ٹھیک طور پر بنایا، جس دن وہ اللہ کہے گا ہو جا فیکون، کہ وہ اللہ لفظ کن سے ہر چیز کو وجود دینے والا، قولہ الحق، اسی کی بات سچی ہے، اور زمین و وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور پھینکا جائے گا تو اس کی بادشاہی ہوگی۔ عالم الغیب والشہادہ، چھپی اور ظاہری باتوں کو سب کو جاننے والا وہ اللہ، وہ حکمت والا اور خبردار ہے۔ اور پھر چونکہ مشرکین مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیروکار کہتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشرکین مکہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروکاری کا دعویٰ کرتے تھے، اور حضرت ابراہیم کو اپنا جد امجد کہتے تھے، اور کہتے تھے ہم دین ابراہیم پر ہیں۔ ان کا قصہ یہاں بیان کیا کہ ابراہیم کے والد آزر ایک بت فروش بھی تھے اور بت ساز بھی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کے علاقے میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کے والد بت بنا کر فروخت کیا کرتے تھے، اور ساری قوم بتوں، چاند اور سورج کی اور ستاروں کی عبادت کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم کو جب ان کی قوم نے یہ کہا کہ تم بھی ان کی عبادت کرو، تو انہوں نے کیسی بہترین باتیں کی، اپنے باپ کو بھی اس بات کی دعوت دی، اپنی قوم کو بھی اس بات کی دعوت دی۔ ابراہیم نے فرمایا کہ میں کسی چیز کی عبادت نہیں کر سکتا اللہ کے علاوہ، میں تو موحد ہوں، میں مشرک نہیں۔ اس کا قصہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے مکالمہ اور اپنی قوم کے حوالے سے ان کے جو کیا خیالات تھے، آیت نمبر 74 میں ذکر کیا جائے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو؟ میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اسی طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھائے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، پھر جب رات نے اس پر اندھیرا کیا تو ابراہیم نے ایک ستارہ دیکھا، کہا یہ ستارہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، پر جب وہ ستارہ غائب ہو گیا تو کہا کہ میں غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر بازغا، پھر جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو ابراہیم نے کہا ہو سکتا ہے یہ میرا رب ہو، لیکن جب وہ چاند بھی غائب ہو گیا تو ابراہیم نے کہا کہ اگر مجھے میرا رب ہدایت نہیں کرے گا تو میں ضرور گمراہوں میں شمار ہو جاؤں گا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي،
جب آفتاب کو دن میں چمکتا ہوا دیکھا تو ابراہیم نے خیال کیا اے قوم کے لوگوں ہو سکتا ہے یہ میرا رب ہو، ہذا اکبر، کیونکہ یہ تو سب سے بڑا چمکنے والا ہے۔ فلما افلت، جب وہ سورج بھی غائب ہو گیا تو ابراہیم نے اپنی قوم کو کہا انی بریء مما تشرکون، میری قوم میں تم سے بیزار ہوں، ان تمام چیزوں سے بیدان ہوں جنہیں تم اللہ کی ذات میں شریک بناتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، سب سے یکسو ہو کر میں نے تو اپنا رخ ایک اللہ کی طرف کر لیا جو جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ وحاجہ قوم، اور ابراہیم کی قوم نے ابراہیم کے اس انکار پر ان سے جھگڑا کیا۔ جب ابراہیم نے کہا کہ یہ چاند، سورج، ستارے اور یہ بت خدا نہیں ہو سکتے، خدا تو وہ ہے جس نے ان سب کو بنایا اور اس نظام کو چلایا، تو قوم جھگڑنے لگی۔ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان، انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے اللہ کے ایک ہونے میں جھگڑا کرتے ہو، اس اللہ نے میری رہنمائی کی ہے، اور جنہیں تم شریک کرتے ہو اللہ کے ساتھ میں ان سے نہیں ڈرتا۔ ابراہیم کے قوم نے کہا کہ ہمارے معبود اور ہمارے دیوتا تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ جناب ابراہیم نے کہا میں ان سے نہیں ڈرتا، مگر یہ کہ میرا رب اگر مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو میرے رب نے علم کے لحاظ سے سب چیزوں پر احاطہ کیا ہوا ہے، تمہاری مجھے فکر نہیں، مجھے اپنے رب کی فکر ہے۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، اور میں تمہارے شریکوں سے کیوں ڈروں حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ تم اللہ سے نہیں ڈرتے، میں تمہارے جھوٹے معبودوں سے ڈر دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ نے اس پر تمہیں کوئی دلیل بھی نہیں دی کہ یہ تمہارے معبود حقیقی ہیں۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ، اگر تم کو کچھ سمجھ ہے تو بتاؤ دونوں جماعتوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے؟ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں شرک نہیں ملایا، امن انہی کے لیے ہے اور وہی راہ راست پر ہے۔ امن سے مراد اللہ کی رحمت۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہماری دلیل، اور یہ ہماری دلیل ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں دی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دلائل دیے، اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے ابراہیم کے دل میں ڈالے تھے، اور اپنی قوم کو انہوں نے عاجز اور بے بس کر دیا تھا۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے درجے بلند کرتے ہیں، بے شک تمہارا رب حکمت والا جاننے والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، حضرت ابراہیم کی ملت کا دعویٰ کرنے والے لوگوں، دیکھو حضرت ابراہیم کی اولاد میں اور ان کے خاندان میں آنے والے سارے نبی ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، ان نبیوں کا تذکرہ کیا، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ہم نے سب کو ہدایت دی، اور اس سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت دی۔ ومن ذریتہ داود، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی اولاد میں داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون علیہم السلام، اور اسی طرح اور بھی ہم نے نیکوکار لوگوں کو بدلہ دیا۔ وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس، اور ابراہیم کی اولاد میں زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس بھی پیدا ہوئے، سب نیکوکار لوگوں میں تھے۔ اور اسی طرح ابراہیم کی اولاد میں اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط علیہم السلام پیدا ہوئے، ہم نے سب کو سارے جہان والوں پر بزرگی دی۔ ومن آبائہم و ذریاتہم، اور ان کے باپ دادوں، ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بعض کو ہم نے ہدایت دی اور ہم نے انہیں پسند کیا اور ان کو سیدھے راستے پر چلایا۔ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت اپنے بندوں کو جسے چاہتا ہے اس پر چلاتا ہے۔ ولو اشرکوا لحبط عنہم، اگر یہ لوگ شرک کرتے تو البتہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب ضائع ہو جاتا۔ جتنے پیغمبر صاحب مرتبت لوگوں کا ذکر ہوا یہ سارے موحد اور توحید کے راستے پر تھے، اگر خدا نخواستہ یہ بھی شرک کرتے تو یہ بھی برباد ہو جاتے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہی لوگ تھے جنہیں ہم نے کتاب بھی دی، شریعت اور نبوت دی۔ پھر اگر مکہ والے ان باتوں کو نہیں مانتے تو ہم نے ان باتوں کے ماننے کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دی ہیں جو ان کے منکر نہیں ہیں، یعنی صحابہ کرام رسول اللہ کو فرما رہے ہیں کہ اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے تو تسلی رکھیے، کچھ ایسے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں کہ جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں اور آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو جوڑ دیا ہے۔ اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دی، تو ان کے طریقے پر چل۔ کہ کل لا اسألکم علیہ اجرا، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہی طریقوں اور راستوں پر چلیے جس پر پچھلے انبیاء علیہ السلام چلے، اور کہہ دیجئے میں تم سے اس دعوت پر کوئی مزدوری اور کوئی بدلہ نہیں مانگتا، دین کی میں اور اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہوئے اور تمہیں اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے، اس کی توحید کی دعوت دیتے ہوئے کوئی بدلہ نہیں مانگ رہا، یہ تو جہان والوں کے لیے محض ایک نصیحت ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، اور افسوس اللہ کے بندوں نے اللہ کو صحیح طور پر نہیں پہچانا۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، آیت نمبر 91 سے مشرکین کے تذکرے کے ضمن میں ایک یہودی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت دے رہے تھے تو مشرکین کے کچھ لوگ یہود و نصارہ سے ملے اور ان کو یہ بات کہی کہ اگر یہ اللہ کے سچے نبی ہیں تو تم اپنی کتابوں سے بات تصدیق کر کے بتاؤ کہ کیا واقعی یہ سچ ہے، کیا ان پر واقعی وحی نازل ہوتی ہے۔ تو مالک بن سیف ایک یہودی تھا، اس نے رسول اللہ کی مخالفت میں نعوذ باللہ یہاں تک کہہ دیا کہ یہ اس پر کوئی چیز نازل نہیں ہوگی، کوئی فرشتہ نہیں آیا، کوئی وحی نہیں آئی۔
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مشرکین تو جاہل تھے لیکن یہودی تو صاحب کتاب تھے، لیکن افسوس کہ انہوں نے بھی اللہ کی اور اللہ کے کلام کی اور اس کے نبی کی قدر نہیں کی۔ وما قدر اللہ حق قدری، اور ان لوگوں نے اللہ کو صحیح طور پر نہیں پہچانا جب انہوں نے کہا اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری۔ قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ، اس بدبخت سے کہیے کہ اگر اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں کی تو جو کتاب موسیٰ لے کر آئے تھے وہ کس نے اتاری تھی؟ موسیٰ پر آنے والی کتاب کون سی تھی؟ اگر تو یہ بات کہے تو اپنے نبی کو حضرت موسیٰ کو بھی جھوٹا کہہ رہا ہے۔ وہ کتاب کس نے اتاری تھی جو موسیٰ پر آئی تھی، جو لوگوں کے واسطے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم نے ورق ورق کر کے لوگوں کو دکھایا اور بہت سی باتوں کو تم نے اس میں چھپا بھی لیا۔ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور تمہیں وہ چیزیں سکھائیں جنہیں تم اور تمہارے باپ دادا نہیں جانتے تھے۔ قُلِ اللَّهُ، یہ جواب نہیں دیں گے، وہ خاموش ہوا۔ اللہ کے نبی کو فرمایا آپ کہہ دیجئے وہ کتاب موسیٰ پر اللہ نے اتاری تھی، پھر ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو، یہ اپنی بحثوں میں الجھے رہیں۔ فَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكًا، اور یہ کتاب جسے ہم نے اتارا ہے برکت والی ہے اور ان سے پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والی ہے، تاکہ آپ مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس رہنے والوں کو ڈرائیں، اور جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہی اس کتاب پر ایمان لائیں گے اور وہی اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بہتان باندھے یا یہ کہے مجھ پر وہی نازل ہوئی حالانکہ اس پر وہی نازل نہیں ہوئی، اور جو کہے میں بھی ایسی چیز اتار سکتا ہوں جیسی کہ اللہ نے اتاری۔ بعض لوگ کہتے تھے رسول اللہ پر وہی نازل نہیں ہوئی، اور بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ جو آپ پر آتا ہے ہم پر بھی آتا ہے، جو فرشتہ آپ کے پاس آتا ہے ہمارے پاس بھی آتا ہے، جو وہی آپ کے پاس آتی ہے وہ وہی ہمارے پاس بھی آتی ہے۔ فرمایا یہ جھوٹے لوگ۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ ہمیں سناتے ہیں ایسی باتیں تو ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ ان سب کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ظالم اور جھوٹے لوگ ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، اگر آپ دیکھیں جس وقت ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھانے والے ہوں گے تو اور ان کو کہیں گے کہ ظالموں، اللہ کے نافرمانو، اخرجوا انفسکم، اپنی روحوں کو اپنے جسموں سے نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب ملے گا اس وجہ سے کہ تم اللہ پر جھوٹی باتیں کہتے تھے اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، تکبر کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ، اور البتہ تم ہمارے پاس ایک ایک ہو کر آ گئے ہو جس طرح ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا وہ اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے ہو۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ان سفارش کرنے والوں کو نہیں دیکھ رہے جنہیں تم خیال کرتے تھے کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں۔ قیامت کے دن کافر اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوں گے مجرموں کی طرح کھڑے ہوں گے تو اللہ کہیں گے کہ کیا بات ہے، اکیلے کیوں آئے ہو؟ تمہارے وہ سردار، تمہارے وہ جھوٹے معبود جن کی تم عبادت کرتے، جن کے تم راستے پر چلتے، جن کی بنیاد پر تم میری آیات کا انکار کرتے، آج وہ میری عدالت میں تمہارے ساتھ کھڑے نظر نہیں آ رہے۔ لقد تقطع بینکم، تمہارا آپس میں تعلق ختم ہو گیا اور جو تم خیال کرتے تھے وہ سب جاتا رہا۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، بے شک اللہ کی طاقت اور اس کی قدرت کی کچھ نشانیاں ان آیات میں بتائی ہیں۔ بے شک اللہ دانے اور گٹلی کا پھاڑنے والا ہے، مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے۔ اللہ یہی، اور ذالکم اللہ، یہی اللہ کا تعارف ہے۔ پھر تم اس اللہ کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ فالق الاصباح، صبح کو لانے والا بھی اللہ ہے۔ وجعل اللیل سکنا، رات اس نے آرام کے لیے بنائی، چاند اور سورج کا حساب مقرر کیا، یہ غالب اور جاننے والے کا اندازہ ہے۔ وہو الذی جعل لکم النجوم، اسی اللہ نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ ان کے ذریعے سے جنگل اور دریا کے اندھیروں میں تم راستے معلوم کر سکو۔ قد فصلنا الآیات، ہم نے اپنی نشانیاں کھول کر بیان کر دی ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ وہو الذی انشاکم من نفس واحدہ، اللہ وہ ہے جس نے تم سارے دنیا کے انسانوں کو ایک نفس واحد سے پیدا کیا، پھر ایک تمہارا ٹھکانہ ہے اور ایک امانت رکھنے کی جگہ، یعنی تمہیں دنیا میں کچھ عرصہ قیام دیا، پھر تمہیں قبر میں رکھے گا، پھر تمہیں حشر میں لائے گا۔ تو یہ ہم نے کھول کر نشانیاں بیان کر دی ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں۔ وہو الذی انزل من السماء ماء، اور اللہ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اسے ہر چیز اگنے والی نکالی۔ آسمان سے پانی آ کر زمین پر گرتا ہے، زمین سے اگنے والی چیزیں پیدا ہوتی۔ فاخرجنا منه خضرا نخرج، پھر ہم نے اس زمین سے سبز کھیتی نکالی جس سے ہم ایک دوسرے پر چڑھتے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے شگوفوں میں سے پھل کے جھکے ہوئے گچھے، اور انگور اور زیتون اور انار کے باغ آپس میں ملتے جلتے بھی۔ کچھ پھل ایسے ہیں جو آپس میں ملتے جلتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو جدا جدا، کسی کی شکل ایک جیسی، کسی کا رنگ ایک جیسا، کوئی بالکل مختلف، ذائقوں میں مختلف۔ انظروا الی ثمرہ، ہر ایک درخت کے پھل کو دیکھو، جب وہ پھل لاتا ہے تو اس کے پکنے کو دیکھو۔ ان چیزوں میں، تمام چیزوں میں ایمان والوں کی نشانیاں ہیں کہ اللہ نے کیسے کیسی چیزوں کو پیدا کر دیا۔ ان تمام چیزوں کے باوجود وجعلوا للہ شرکاء الجن، کہ یہ جنات کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ مشرکین مکہ کا عقیدہ یہ تھا اچھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، بری چیزیں نعوذ باللہ جنات نے پیدا کی ہیں۔ فرمایا حالانکہ اللہ وہ ہے، وَخَلَقَهُمْ، اس نے خود ان جنات کو پیدا کیا،
اور جہالت سے اس کے لیے وہ بیٹے اور بیٹیاں تجویز کرتے ہیں۔ یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، عیسائیوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا، اور مشرکین نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہا۔ سبحانہ، وہ اللہ پاک ہے ان باتوں سے بہت بلند جو بیان کرتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو اثر نو پیدا کرنے والا، یہ زمین و آسمان جو موجود ہیں ان سب کو قیامت کے دن ختم کر کے پھر اللہ پیدا کرے گا۔ اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، حالانکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں، وہ اولاد، بیوی، خاندان سے پاک خالق کائنات ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، وہ تو ہر چیز کو بنانے والا خالق ہے اور وہ ہر چیز کے جاننے والا ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، اللہ کے بندو یہ ساری نشانیاں جس کی بتائی گئی ہیں قدرت کی، وہ اللہ تمہارا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ خالق كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ، اللہ کہتا ہے کہ ہر چیز کا میں پیدا کرنے والا ہوں، بس اسی اللہ کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز کو بنانے والا۔ لا تدركه الابصار، آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی، وهو يدرك الابصار، وہ آنکھ کو دیکھ سکتا ہے۔ وہ اللہ اتنا پاکیزہ، اتنا لطیف، اور ہمارے وہم و گمان، تصورات و خیالات سے اتنا ماورا ہے، ہم اپنی ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور وہ نہایت باریک بین خبردار ہے۔ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ، مختصر یہ کہ تحقیق تمہارے ہاں تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں آ چکی، پھر جس نے دیکھ لیا تو خود ہی نفع اٹھایا، اور جو ان نشانیوں کے آنے کے باوجود اندھا بن کر رہا اس نے اپنا نقصان کیا۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ، اور پیغمبر آپ ان کو کہیے میں تمہارا نگران نہیں ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم مختلف طریقوں سے دلائل بیان کرتے ہیں تاکہ وہ دلائل بیان کرتے ہیں۔ وَلِيَقُولُوا، تاکہ یہ لوگ کہیں کہ تو نے کسی سے پڑھا ہے، تاکہ ہم سمجھداروں کے لیے واضح کریں۔ رسول اللہ کو یہ فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن ان کے سامنے تلاوت فرماتے تو کہتے کہاں سے سیکھ کر آئے ہو، کس سے پڑھ کر آئے ہو؟ فرمایا کہ یہ کسی سے پڑھ کر، کسی سے سیکھ کر نہیں آئے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اتبع ما اوحی الیک، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس کی تابع داری کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آپ کو وحی دی گئی ہے۔ لا الہ الا ہو، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور اے نبی ان مشرکوں سے رخ پھیر لیجئے۔ ولو شاء اللہ ما اشرکوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ کبھی شرک نہ کرتے، اللہ ان کو زبردستی بھی روک سکتا تھا۔ وما جعلناک علیہم حفیظا، اور اے نبی ہم نے آپ کو ان پر نگران نہیں بنایا۔ بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے، نگران نہیں بنایا، مطلب یہ آپ زبردستی ان کو ہانک کر، پکڑ کر، دھکیل کر جنت میں داخل کرے، دوزخ سے دور کریں، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں۔ وما انت علیہم بوکیل، اور نہ ہی آپ ان کے اعمال کے ذمہ دار ہیں۔ ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، اور جن کی یہ اللہ کے علاوہ پرستش کرتے ہیں۔ اے لوگو، مسلمانوں کو ایک نصیحت کر دی، ان کے جھوٹے معبودوں کو برا نہ کہو، گالیاں نہ نکالو، انکار کرو لیکن برے الفاظ سے یاد نہ کرو۔ کیوں؟ فیسب اللہ عدوا بغیر علم، اگر تم نے ان کے جھوٹے معبودوں کا نام لے کر ان کو برائی کے ساتھ یاد کیا تو وہ بے سمجھی سے زیادتی کر کے تمہارے سچے اللہ کو برا بلا کہیں گے۔ کذالک زینا لکل امۃ عملہم، اسی طرح ہر ایک جماعت کی نظروں میں ان کے اعمال کو ہم نے راستہ کر دیا، پھر ان سب کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تب فینبئوہم، تب وہ انہیں بتائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ واقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور وہ اللہ کے نام کی پکی قسمیں کھاتے ہیں۔ لئن جاءتہم آیہ، کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو اس پر ضرور ایمان لائیں گے۔ کفار مکہ کہتے تھے اللہ کی قسم ہماری مرضی کی کوئی نشانی آ جائے، کوئی معجزہ آ جائے، کوئی علامت آ جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے انما الآیات عند اللہ وما یشعرکم، ساری نشانیاں اللہ کے ہاں ہیں، اور تمہیں اے مسلمانوں اس کی کیا خبر؟ انہا اذا جاءت لا یؤمنون، اللہ ان کے دلوں کو حال کو جانتا ہے، یہ صرف فرمائشیں اور خواہشات ہیں، نشانیاں ان کی مرضی کی آ بھی گئیں تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، اور اب چونکہ یہ اپنے موقف میں اتنے سخت ہو چکے ہیں تو اللہ کا بھی فیصلہ کن جواب آ گیا۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جس طرح یہ اس پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لاتے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں حیران رہنے دیں گے، یہ اپنی سرکشی، اپنی نافرمانی اور اپنے گناہوں کے راستے پر چلتے رہیں۔ قیامت کے دن ان کا دل اور ان کی نگاہیں اس وقت ایسے سخت ہو جائیں گی جب یہ ہولناک مناظر کو دیکھیں گے، قیامت کے منظر کو دیکھیں گے، تو جس طرح ہمارے کہتے ہیں نا آنکھیں پتھرا گئی ہیں، آنکھیں پتھرا گئی ہیں، دل دھڑکنا بھول گئے ہیں، یہ اللہ کے غضب کو، اس کے غصے کو، اس کی دوزخ کو، اس کے فرشتوں کو اور اس کے عرش کو دیکھ کر ایسے پتھرا جائیں گی ان کی آنکھیں کہ پھر وہاں سے واپس لوٹ کر نہیں آ سکیں گے۔ یہاں پر 110 نمبر آیت سورۃ انعام کی ہو گئی اور 13واں رکوع بھی مکمل ہو گیا، اور یہاں الحمدللہ 7واں پارہ بھی مکمل ہو گیا۔ کل انشاءاللہ ہم 8ویں پارے سے آغاز کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔